السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ میں ملک سعدہ حیات کی ڈائری سے ایک اور ناول شیئر کروں گی جس کا نام ہے سیدھی چال۔ تو جیسا کہ آپ سب نے میرے پچھلے ناولز کو بہت پسند کیا تو اس کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے۔ تو چلیے آج کی کہانی ہم شروع کرتے ہیں۔ فروری کے ابتدائی ایام تھے۔ سردی کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ موسم بڑا خوشگوار اور فرحت بخش ہو رہا تھا۔ ایسی ہی ایک صبح میں ناشتے سے فارغ ہو کر تھانے جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ کوارٹر کے بیرونی دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں اپنے کوارٹر کے اکلوتے کمرے سے باہر نکلا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس وقت عموماً کوئی نہیں آیا کرتا تھا۔ تھانے میں اگر میری ضرورت پیش آ جاتی تو وہ لوگ دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے میرا انتظار کرتے تھے، کیونکہ چند منٹ بعد مجھے تھانے کے اندر ہی پہنچنا ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی، یا پھر اسی لمحے ایک مرتبہ پھر دستک کی آواز ابھری۔ یہ اور اس سے پہلے ہونے والی دستک میں ایک خاص نوعیت کی احتیاط اور نزاکت پائی جاتی تھی، جیسے دروازہ بجانے والا ہاتھ کسی مرد کا نہیں بلکہ کسی نازک اندام حسینہ کا ہو۔ کوئی حسینہ صبح ہی صبح میرا دروازہ کھٹکھٹانے کیوں چلی گئی؟ میں زیر لب بڑبڑاتے ہوئے صحن عبور کر کے بیرونی دروازے پر پہنچا، اور اس سے پہلے کہ وہاں تیسری دستک کی آواز ابھرتی میں نے کنڈی گرا کر دروازہ کھول دیا۔ کھلے ہوئے دروازے نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی، اور تصدیق بھی ڈبل۔ وہاں ایک نہیں بلکہ دو حسینائیں کھڑی تھیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیا اور قدر سخت لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ تم دونوں کون ہیں اور یہاں کیا لینے آئی ہو؟ انہوں نے بیک وقت دائیں بائیں دیکھا، جیسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ انہیں وہاں کسی نے دیکھا تو نہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے رازدارانہ لہجے میں کہا، تھانے دار جی، ہم آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے آئے ہیں، ہمیں اندر آنے دیں۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے سر تپاؤں کا جائزہ لیا، پھر لمحاتی سوچ بچار کے بعد ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ وہ دونوں میرے کوارٹر میں داخل ہو گئیں۔ میں نے بیرونی دروازہ بھیڑ دیا اور انہیں اپنے پیچھے چلاتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ میں خود ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور انہیں چرپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ انہوں نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ وہ دونوں تقریباً ہم عمر نظر آتی تھیں، لیکن قد و قامت اور جسامت میں ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ ان میں سے ایک دراز قامت اور گندمی رنگت کی تھی، جبکہ دوسری پستہ قامت اور گوری چٹی تھی۔ یہ لڑکی حسین و جمال میں بھی دوسری دراز قد لڑکی سے بڑھ کر کہیں تھی۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہاں بتاؤ، آپ لوگ مجھ سے کون سی ضروری باتیں کرنے آئی ہو، اور ادھر تھانے میں آنے کے بجائے میرے کوارٹر کا رخ کیوں کیا؟ لیکن ان سوالات کا جواب دینے سے پہلے اپنا تعارف بھی کرا دو۔ تھانے دار جی، دراز قامت نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا نام جمیلہ ہے اور یہ نبیلہ ہے۔ اس نے اپنی ساتھی لڑکی کی جانب اشارہ کیا اور مزید بتایا، ہم دونوں اسی قصبے میں رہنے والے ہیں، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم تھانے کے بجائے ادھر کیوں آئے ہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، دراصل بات یہ ہے کہ ہم چھپ چھپا کر یہاں آئے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو ہمارے یہاں آنے کا پتہ چلے۔ اگر ہم تھانے میں آتی تو آپ کے عملے کو خبر ہو جاتی۔ اچھا، میں نے گھور کر جمیلہ کی طرف دیکھا، تم لوگ چھپ چھپا کر مجھ سے ملنے آئی ہو؟ اس کا مطلب ہے کوئی بہت ہی سنگین مسئلہ ہے تمہارے ساتھ۔ اب تک صرف جمیلہ ہی نے مجھ سے بات کی تھی۔ گوری چٹی نبیلہ اس کے پہلو میں خاموش بیٹھی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق ان کی عمریں 20 اور 25 کے درمیان تھی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ نبیلہ 23 سال کی اور جمیلہ 25 سال کی تھی۔ اس مرتبہ بھی جمیلہ ہی نے میرے سوال کا جواب دیا، بلکہ یہ جواب سوال نما تھا۔ تھانے دار جی، مسئلہ واقعی سنگین ہے، اور آپ وعدہ کریں کہ اس سلسلے میں میرا مطلب ہے نبیلہ کی مدد ضرور کریں گے۔ مسئلہ سنے بغیر میں تم لوگوں سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، میں نے قدر سخت لہجے میں کہا، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تم بہنیں تو نہیں ہو سکتی ہو؟ ہم دونوں بڑی گہری سہیلیاں ہیں، جمیلہ نے بتایا۔ اسی دوستی کی وجہ سے نبیلہ کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، جو میں اسے لے کر آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ صرف ایک آپ ہی ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے سنا ہے آپ بہت ہی ایماندار اور اصول پرست تھانے دار ہیں۔ غلط بات کوئی امیر، وزیر یا چودھری بھی کر رہا ہو، آپ ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، اور نہ ہی ان سے دب کر ناانصافی کرتے ہیں۔ آپ اپنے فرض میں کوتاہی برداشت نہیں کرتے۔ تم نے میرے بارے میں جو کچھ سنا ہے وہ غلط نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہید خاصی طویل ہو گئی ہے، اب تم نبیلہ کے مسئلے کی طرف، بلکہ نبیلہ تم خود ہی اپنا مسئلہ مجھے بتاؤ۔
نبیلہ نے اپنی خوبصورت آنکھوں سے مجھے دیکھا اور ایک لمحے کے توقف سے مستفر ہوئی۔ تھانے دار جی، کیا بیٹیاں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں؟ نہیں، میں نے آنکھیں سگیڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے سوال کے الفاظ میں دکھ ہی دکھ بھرا ہوا تھا۔ یہ بات تم سے کس نے کہہ دی؟ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت اور ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہوتی ہیں۔ انہیں نہ تو بوجھ سمجھنا چاہیے اور نہ ہی بھیڑ بکریاں، برہان سی آواز میں بولی۔ لیکن مجھے تو ایسا ہی سمجھا جا رہا ہے۔ اس کی گلوگیری کو دیکھتے ہوئے میں نے قدر نرم لہجے میں پوچھا، نبیلہ، لگتا ہے تمہارے گھر میں کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، خصوصاً تمہارے رشتے یا شادی کے حوالے سے۔ میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ اس نے چونک کر مجھے اضطراری لہجے میں پوچھا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تمہاری ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں اور رندھی ہوئی آواز نے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بیٹی، مجھے تھانے داری کرتے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں۔ جس طرح تم اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کو پہچانتی ہو، بالکل ویسے ہی میں اپنے پاس آنے والے لوگوں اور ان کے مسائل سے واقف ہو جاتا ہوں۔ میں لمحے بھر کے لیے رکا، ایک گہری سانس خارج کر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، نبیلہ بیٹی، تمہاری ذہنی کیفیت اور جسمانی حالت کو دیکھتے ہوئے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے والدین زبردستی تمہاری شادی کسی ایسے شخص سے کرنا چاہتے ہیں جو تمہیں ذرا بھی پسند نہیں، اور یہ کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، ہے نا؟ نبیلہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے استفسار کے جواب میں کچھ کہتی، نبیلہ جلدی سے بول اٹھی۔ اس کے لہجے میں دنیا جہاں کی حیرت سمٹ آئی تھی۔ تھانے دار جی، کیا یہ کہانی ہم آپ سے پہلے ہی آپ کے پاس پہنچ چکی ہے؟ نہیں، میں نے قطع انداز میں کہا، پہلے تم دونوں یہاں پہنچی ہو اور پھر یہ کہانی۔ میں نے بتایا ہے نا، میں اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنا پر نبیلہ کے بارے میں ایک اندازہ قائم کیا ہے، اور مجھے کبھی امید ہے یہ اندازہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ آپ یا تو غیب داں ہیں یا پھر کوئی نجومی۔ نبیلہ نے حیرت امیز نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، مجھے گناہ گار نہ کرو بیٹی، میں نے تنبیہی انداز میں انگلی ہلاتے ہوئے جمیلہ سے کہا۔ غیب دان صرف اللہ کی ذات ہے، اور علم نجوم سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب میرے پیشہ ورانہ تجربے کا نچوڑ ہے۔ اگر میں نے کچھ غلط بھی کہا ہے تو تم اس کی تردید کر سکتی ہو۔ آپ نے بالکل ٹھیک بتایا ہے تھانے دار جی، نبیلہ عقیدت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، تم لوگوں کی آمد سے قبل میں تھانے کی جانے کی تیاری کر رہا تھا، وہاں میرا انتظار ہو رہا ہوگا۔ تم نے جو کچھ بھی کہنا ہے مختصر اور مؤثر الفاظ میں کہہ ڈالو، ورنہ ادھر سے اگر مجھے کوئی بلانے آ گیا تو تمہاری میرے پاس موجودگی کا راز کھل جائے گا، اور تم لوگ ایسا نہیں چاہو گی۔ نبیلہ نے سہمی ہوئی نظروں سے جمیلہ کی طرف دیکھا اور اضطراری لہجے میں بولی، جمیلہ تم ہی جلدی جلدی تھانے دار جی کو سب کچھ بتا دو، میں ٹھیک طرح بات نہیں کر سکوں گی۔ نبیلہ کا اشارہ پا کر جمیلہ شروع ہو گئی۔ آئندہ 10 منٹ کی گفتگو میں نبیلہ کے جو تازہ ترین حالات مجھ تک پہنچے، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ بھی نبیلہ کے پس منظر سے آگاہ ہو جائیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے، نبیلہ نہایت ہی حسین و جمیل اور پرکشش لڑکی تھی۔ ایسی لڑکیوں کے لیے بعض اوقات ان کا حسن ہی سب سے بڑی مصیبت بن جاتا ہے۔ بیچاری نبیلہ کے ساتھ بھی کچھ اسی نوعیت کی صورتحال تھی۔ وہ گاؤں ہی کے ایک نوجوان انور علی کو پسند کرتی تھی اور ظاہر ہے اسے شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں عائشہ بی بی کو اس کے جذبات، احساسات اور پسند کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کی شادی چودھری مشتاق سے کرنا چاہتی تھی۔ نبیلہ کے مطابق چودھری مشتاق ایک عیاش شخص تھا اور عمر میں اس کے باپ سے بھی 10 سال بڑا تھا۔ شادی کا لفظ تو اس کی ماں کو تسلی دینے کے لیے استعمال کر رہا تھا، ورنہ اس کی نظروں میں نبیلہ کی حیثیت کسی خوبصورت کھلونے سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ چند روز تک اس دلکش کھلونے سے اپنا دل بہلاتا اور پھر اسے بھی پھینک دیتا۔ وہ ایک شادی شدہ اور پوتوں پوتیوں نواسوں نواسیوں والا شخص تھا۔ اس عمر اور حالات میں وہ نبیلہ سے باقاعدہ شادی کر کے حویلی میں اپنے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نبیلہ اور جمیلہ کو یقین تھا کہ اگر چودھری مشتاق نے عائشہ بی بی سے ایسی کوئی بات کی تھی تو یہ دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور عائشہ بڑی خوبصورتی سے یہ دھوکہ کھا رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ چودھری مشتاق واقعی اس کی بیٹی کو چودھریان بنا کر رکھے گا، اس طرح وہ خود چودھری کی ساس بن جائے گی، پھر پورے گاؤں میں اس کی ٹور نکل آئے گی۔ نبیلہ یہ چاہتی تھی کہ میں اس کی ماں کو سمجھاؤں تاکہ وہ چودھری مشتاق کا خیال اپنے ذہن سے نکال دے۔ اسی مقصد سے وہ دونوں میرے پاس آئی تھی۔ ان کی نظر میں ہی تھا جو اس مسئلے کو حل کر سکتا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں کچھ بھی کروں، عائشہ بی بی کو سمجھاؤں یا چودھری سے بات کروں۔ نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ نبیلہ چودھری مشتاق کے ہتھے چڑھنے سے بچ جائے۔ میں نے پوری توجہ سے یہ قصہ سنا اور نبیلہ کے خاموش ہونے پر نبیلہ سے پوچھا،
نبیلہ بیٹی، کیا تمہارا باپ حیات ہے؟ جی ہاں، اس نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ میرے ابو کا نام حیات ہی ہے۔ میں نے تمہارے باپ کا نام نہیں پوچھا، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارا باپ زندہ ہے؟ جی میرے ابو زندہ ہیں، اس نے جواب دیا۔ کیا تمہارے باپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ تمہاری ماں تمہارے ساتھ کیا کرنے والی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابو کو سب پتہ ہے جی، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو کیا تمہارا باپ بھی اس سازش میں اپنی بیوی کا حامی ہے؟ نہیں جی، اس نے بڑی سرعت سے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ متذبذب انداز میں بولی، گھر میں صرف امی کی چلتی ہے۔ جمیلہ نے اپنی دانست میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ تھانے دار جی، بات دراصل یہ ہے کہ نبیلہ کی امی بڑی جلال وری اور من مانی کرنے والی عورت ہے۔ حیات چچا کی تو ان کے سامنے ذرا نہیں چلتی۔ گھر میں ایک طرف کسی کونے میں خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ کچھ عورتوں کا تو خیال یہ ہے کہ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی تو میں نے دریافت کیا، ہاں بتاؤ، بعض عورتوں کا حیات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہتی ہیں عائشہ نے اپنے خاوند کو الو کا گوشت کھلایا ہوا ہے، جمیلہ نے بتایا۔ اس لیے چاچا حیات الو بنا ایک طرف پڑا رہتا ہے اور بیوی کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ الو کے گوشت اور خون کے حوالے سے متعدد داستانیں سالہ سال چلی آ رہی ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی سچائی بھی ہو، لیکن اس سلسلے میں چونکہ میرا کوئی ذاتی تجربہ نہیں ہے، اس لیے کوئی حتمی رائے پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ سنا ہے الو اور خون کا گوشت مختلف قسم کی سفلی عملیات میں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، میں نے جمیلہ کی وضاحت کے جواب میں ایک گہری سانس خارج کی اور نبیلہ سے پوچھا، تمہارے اور بہن بھائی بھی ہوں گے؟ صرف ایک چھوٹا بھائی ہے جی، وہ شکستہ لہجے میں بولی۔ اس کا نام یعقوب ہے، جس کی عمر 15 سال کے قریب ہوگی۔ 15 سال کوئی عمر نہیں ہوتی نبیلہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس عمر میں لڑکا بھرپور جوان ہو جاتا ہے، اور بھائی تو ہمیشہ سے بہنوں کے حامی رہتے ہیں۔ کیا یعقوب کو تمہارا خیال نہیں؟ اسے تمہارے حالات کی تو خبر ہے نا؟ جسے خود اپنی خبر نہ ہو وہ دوسروں کی کیا خبر رکھے گا؟ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنی خبر نہ ہو کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز ایسی بھرائی تھی کہ میرے سوال کے جواب میں کچھ نہ بتا سکی۔ اس نازک مرحلے پر اس کی دوست جمیلہ مدد کو لپکی اور اس نے مجھے بتایا، تھانے دار جی، یعقوب مستانہ ہے، اللہ لوگ ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بالکل سمجھ رہا ہوں بیٹی، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نبیلہ کے نہ مسائل بلکہ افسوسناک حالات سن کر میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھر آئے تھے، اور میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اس مصیبت سے ضرور نکالوں گا۔ لہٰذا میں نے اسی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، نبیلہ بیٹی، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، اور آئندہ کے لیے چھپ چھپا کر تھانے یا میرے کوارٹر میں آنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہارا مسئلہ بڑی توجہ سے سن اور سمجھ لیا ہے۔ میں اپنے طور پر تھوڑی تفتیش کروں گا۔ اگر تمہارے بیان کردہ حالات میں صداقت نظر آئی تو میرا تم سے وعدہ ہے کہ عائشہ بی بی تمہاری مرضی کے خلاف زبردستی کہیں بھی تمہاری شادی نہیں کر سکے گی۔ اس سلسلے میں تم بالکل مطمئن ہو جاؤ۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار جی، وہ تشکرانہ لہجے میں بولی، اور آپ پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر روئے سخن جمیلہ کی طرف موڑتے ہوئے پوچھا، جمیلہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں جی، اس نے جلدی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ چاچا چاچی تو بہت اچھے ہیں جی، نبیلہ نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ میرا مطلب ہے جمیلہ کی امی اور ابو۔ میں تمہارا مطلب سمجھ گیا بیٹی، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جمیلہ بولی، نبیلہ واقعی سچ کہہ رہی ہے تھانے دار جی، میرے امی ابو بہت ہی سمجھدار ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچا ہے۔ مجھے یقین ہے ہماری شادیاں بڑے امن و امان سے ہو جائیں گی۔ تم لوگ کتنے بہن بھائی ہو؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ ہم 3 بہنیں ہیں، جمیلہ نے بتایا، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ بیٹی یا بیٹا دینا قدرت کے ہاتھ میں ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان معاملات میں انسان کا بس نہیں چلتا، ویسے بھی بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تم بہنوں کو بھائی کی کمی تو ضرور محسوس ہوتی ہوگی، لیکن اس دنیا میں سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ قدرت کی طرف سے جو عطا ہو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو بھی محرومی ہو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اس حکمت کو اگر عملی زندگی میں داخل کر لیا جائے تو جیون بڑا پرسکون ہو جاتا ہے۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے تسلی تبشہ دے کر انہیں اپنے کوارٹر سے رخصت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے جلدی جلدی یونیفارم پہنی اور اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو گیا۔ تھانے کے حالات معمول کے مطابق تھے۔ اس روز میں خلاف معمول تھوڑی تاخیر سے تھانے پہنچا تھا، لیکن تھانے کے عملے نے میری اس دیری کو محسوس نہیں کیا۔
اس کی سب سے بڑا وجہ یہ تھی کہ آج کل راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ بزرگوں کو کہتے سنا ہے، میرے تجربے میں آیا ہے کہ اپنی خوشی، سکون، آسانی، آرام اور چین کا زیادہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان معاملات کو جتنا محدود رکھا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اگر چرچا حد سے تجاوز کر جائے تو پھر خوشیوں کو فوراً ہی نظر بھی لگ جایا کرتی ہے، اور ایسا ہی معاملہ اس روز میرے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ان دنوں تھانے میں راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ میں تھانے آیا تو ASI وحید راٹھور میرے کمرے میں آ گیا۔ وحید ایک تجربہ کار اور سمجھدار پولیس اہلکار تھا۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے، اور اس مختصر سی مدت میں نے وحید کے جوہر دیکھ لیے تھے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے آزمائش کے لیے ایک دو مشن میں اسے اپنے ساتھ بھی رکھا تھا، اور اس کی کارکردگی کو تسلی بخش پایا تھا۔ فارغ اوقات میں وہ میرے کمرے میں آ جاتا اور ہمارے درمیان دنیا کے ہر موضوع پر آزادانہ گپ شپ ہوتی رہتی تھی۔ وحید راٹھور کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن سے پہلی ہی ملاقات میں دوستی ہو جایا کرتی تھی۔ اس روز بھی میں اور وحید اپنی فرصت اور فراغت پر بات کر رہے تھے کہ یہ چرچا قدرت کو پسند نہیں آیا، اور دوپہر سے پہلے ہی ہمارے لیے مصروفیات کی بھرمار ہو گئی۔ 3-4 ایسے معاملات آن پڑے تھے کہ انہیں نپٹانے میں شام ہو گئی۔ ذرا سانس لینا نصیب ہوا تو مجھے یاد آیا کہ نبیلہ والے مسئلے پر مجھے وحید راٹھور سے بات کرنی تھی۔ وحید اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ مقامی ہونے کے ناطے اسے یہ آسانی حاصل تھی کہ وہ وہاں کے لوگوں کو مجھ سے زیادہ جانتا تھا، اور ان کے حوالے سے بنسبت زیادہ سہولت کے ساتھ معلومات اکٹھی کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً ہی اسے کمرے میں بلا لیا۔ وحید، وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اسی گاؤں کے رہنے والے ہو؟ یہاں کے لوگوں کے بارے میں تمہیں سب کچھ معلوم ہوگا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ وحید راٹھور کی عمر 35 سال کے قریب رہی ہوگی۔ وہ پکے رنگ کا ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس نے خاصی بھاری مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں۔ سر کے بال آدھے سے زیادہ اڑ چکے تھے۔ وہ کم گو تھا اور ٹھہر ٹھہر کر بولتا تھا، لیکن مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے اس کی کم گوئی غائب ہو جاتی تھی، البتہ لہجے کا ٹھہراؤ برقرار رہتا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، ملک صاحب، اس گاؤں کے ایک بندے کو جاننے کا دعویٰ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ تقریباً سبھی سے دعا سلام ہے۔ مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے؟ اس نے اپنی بات کو سوالیہ جملے پر چھوڑا تو میں نے کہا، فی الحال تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن روک تھام نہ کی گئی تو آگے چل کر مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ میں سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، دراصل میں گاؤں کے چند لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں چودھری مشتاق اور حیات احمد اور ان کی بیوی عائشہ بی بی اور ان دونوں کی بیٹی نبیلہ اور بشیر ترکھان کے بیٹے انور علی کے نام شامل ہیں۔ وحید راٹھور نے سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ ملک صاحب، ان تمام افراد سے تو میں اچھی طرح واقف ہوں، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ آپ کو ان کے بارے میں کس قسم کی معلومات درکار ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ حیات احمد کی بیوی عائشہ اپنے خاوند کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہے۔ وہ بیچارہ کسی الو کے مافک گھر کے کونے خدرے میں پڑا رہتا ہے، گھر کے کسی معاملے میں اس کو شامل نہیں کی جاتا، اور عائشہ بالا ہی بالا نبیلہ کی شادی چودھری مشتاق سے کرنے والی ہے، جبکہ نبیلہ چودھری سے شدید نفرت کرتی ہے۔ وہ بشیر ترکھان کے بیٹے انور علی کو پسند کرتی ہے۔ یہ ہے ساری کہانی۔ میں لمحے بھر کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں اس کہانی کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جا سکے۔ اس نے بڑے تحمل سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں بشیر ترکھان کے اکلوتے بیٹے انور کو تو جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ کوئی نبیلہ اس کو پسند کرتی ہے۔ البتہ جہاں تک حیات احمد کی گھر والی عائشہ کا تعلق ہے تو اس کا معاملہ خاصا گڑبڑ ہے۔ معاملہ خاصا گڑبڑ ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ رازدارانہ انداز میں بتانے لگا، ملک صاحب، میری معلومات کے مطابق عائشہ اچھے کردار کی عورت نہیں۔ میں نے سنا ہے اس نے اپنے خاوند کو الو کا گوشت کھلا رکھا ہے۔ میں نے بدستور چونکے ہوئے لہجے میں کہا، کہیں تمہارا اشارہ اس کی جانب تو نہیں وحید؟ نہیں۔ اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ جناب، الو کی گوشت والی کہانی تو میرے علم میں نہیں۔ میرا اشارہ چودھری صاحب کی طرف ہے۔ چودھری صاحب؟ تمہارے کہنے کا مطلب ہے چودھری مشتاق؟ میری حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ جی، میں چودھری مشتاق کی بات کر رہا ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ لیکن میں نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، چودھری مشتاق اور عائشہ کا آپس میں کیا تعلق؟ ملک صاحب، میں نے مر کر اپنی قبر میں جانا ہے، وحید راٹھور نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں نے چونکہ اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا اس لیے دعوے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر وہ لمحاتی توقف کے بعد دوبارہ گویا ہو،
مگر گاؤں میں عائشہ کے حوالے سے کوئی اچھا تاثر نہیں پایا جاتا۔ لوگ ظاہر ہے کہ چودھری سے ڈرتے ہیں اور اس کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے خیال میں عائشہ کوئی با کردار عورت نہیں۔ اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے چودھری مشتاق کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ تو کیا چودھری مشتاق اس ٹائپ کا بندہ ہے؟ میں نے تصدیقی لہجے میں پوچھا۔ ASI نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ ہاں، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، میں نے سنا ہے چودھری مشتاق 60 کے پیٹے میں ہے اور عائشہ بھی 45 کے قریب ہے۔ اس عمر میں جب کہ اولاد بھی جوان ہو چکی ہو تو انسان میں خاصا ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ لیکن میں نے پرسوچ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وحید راٹھور نے جلدی سے کہا، ملک صاحب اپنے مردوں کے حوالے سے وہ محاورہ تو سنا ہوگا، ساٹا پاٹا تو اپنے چودھری مشتاق کا شمار بھی ایسے ہی مردوں میں ہوتا ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں متوقف ہوا، پھر رازدارانہ لہجے میں بولا، اس میں کوئی شک نہیں کہ عائشہ 45 سال کی ہے، لیکن شاید آپ نے اسے دیکھا نہیں۔ ہاں، میں نے اسے دیکھا نہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ کیوں، کیا کوئی خاص بات ہے؟ وہ بہت خوبصورت عورت ہے، وحید نے پرمعنی لہجے میں بتایا، دیکھنے میں 30 سے زیادہ کی نہیں لگتی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، عائشہ نے سدا بہار جوانی پائی ہے، ایک ساٹا پاٹا اور دوسری سدا بہار۔ میں نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا، لیکن وحید ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کون سی بات ملک صاحب؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے متذبذب انداز میں کہا، اگر عائشہ اس درجے پر چودھری کے متعلق رہی ہے تو وہ اپنی بیٹی کی شادی چودھری سے کیسے کر سکتی ہے؟ کیا اس میں اتنی سی عقل بھی نہیں؟ یہی بات مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہی ملک صاحب، وہ صاحب کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ آپ نے کہا ہے تو میں اس معاملے پر غور کر رہا ہوں، ورنہ مجھے بالکل یقین نہیں آیا۔ یہ ٹھیک ہے، عائشہ ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت ہے اور اس کی بیٹی نبیلہ بھی اس پر گئی ہے، لیکن چودھری مشتاق اس مزاج کا آدمی نہیں کہ وہ کسی مرحلے پر اس سے شادی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ تو مخمل میں ٹاٹ کا پیوند والی بات ہوگی۔ چودھری اپنی عیاشی کے لیے تو خیر چھوڑیں ملک صاحب، مجھے مر کر خدا کو جواب دینا ہے، میں کسی کی عیب جوئی کر کے خواہ گنہگار نہیں ہونا چاہتا۔ میں بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ تم گنہگار ہو، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، لیکن یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی شادی والی کہاں کی حقیقت ہے۔ اس کے لیے تھوڑی تحقیق کرنا پڑے گی ملک صاحب، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، تم آج ہی اس منصوبے پر عمل شروع کر دو، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور جیسے ہی کوئی مثبت یا منفی نتیجہ سامنے آئے تم فوراً مجھے آگاہ کرو، اس کے بعد میرا کام شروع ہوگا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ملک صاحب، وحید راٹھور نے فرما برداری سے کہا، لیکن میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ کس کیس پر کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہی تم میرے بھروسے کے آدمی ہو۔ اس بات کو خود تک محدود رکھنا، میں نے ذرا توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی اور سنجیدہ لہجے میں کہا، وہ دراصل آج صبح عائشہ کی بیٹی نبیلہ اپنی ایک سہیلی جمیلہ کے ساتھ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اس نے مجھے اس تشویشناک حالات سے آگاہ کیا ہے اور ساتھ ہی روتے ہوئے مجھ سے یہ التجا بھی کی کہ میں کسی بھی طرح اس شادی کو روکنے کی کوشش کروں۔ وہ چودھری مشتاق سے شدید نفرت کرتی ہے، اس کی خواہش تو یہ ہے کہ بشیر ترخان کے لڑکے سے اس کی شادی ہو۔ مجھے تو یہ بچی نبیلہ بہت ہی دکھی اور ستم رسیدہ لگتی ہے۔ جو حالات آپ نے بتائے ہیں ان کی روشنی میں تو نبیلہ واقعی ہمدردی اور مدد کی مستحق ہے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جس حد تک ممکن ہو اور ہمارے اختیار میں ہو ہمیں اس کی مدد کرنا چاہیے۔ وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، پھر مجھ سے سوال کر دیا، ملک صاحب نبیلہ آج صبح کس وقت تھانے میں آئی تھی؟ وہ تھانے نہیں بلکہ میرے کوارٹر پر آئی تھی، میں نے جواب دیا۔ اس وقت میں تھانے آنے کی تیاری کر رہا تھا، اسی لیے آج میں قدرے دیر سے اپنے کمرے میں پہنچا ہوں۔ اوہ، اس نے مستفانہ لہجے میں کہا، ملک صاحب مجھے صرف 2 دن دے دیں، میں تیسرے دن آپ کو اس معاملے کی مکمل رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تم اس موضوع پر ہم 2 دن بعد یا تیسرے روز بات کریں گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ASI وحید راٹھور نے مجھ سے 2 دن کی مہلت لی تھی، لیکن اسے یہ تحقیق مکمل کرنے کا بھرپور موقع نہ مل سکا، کیونکہ دوسرے دن کی صبح کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ یہ معاملہ کسی اور ہی سانچے میں ڈھلتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ فروری کی 8 تاریخ کو میں تھانے میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ مجھے اپنے کمرے کے باہر شور سے سنائی دیا، جیسے چند افراد آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں۔ میں نے کانسٹیبل گل فراز کو آواز دے کر اسے اپنے پاس بلایا اور صورتحال جاننے کی کوشش کی۔ گل فراز، یہ باہر کیا مچھلی بازار بنا ہوا ہے؟
اس نے جواب دیا۔ ملک صاحب، چودھری کے بندے ایک جوان کو مارتے ہوئے تھانے لائے ہیں۔ وہ اس کے خلاف کوئی اغوا کی رپورٹ درج کروانا چاہتے ہیں۔ کون ہے وہ بدبخت؟ میں نے کانسٹیبل سے استفسار کیا۔ وہ کمبخت بدبخت یہ ہے تھانے دار صاحب، کانسٹیبل کے بجائے کسی اور نے میرے سوال کا جواب دیا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر گل فراز کے عقب میں دیکھا۔ کھلے ہوئے دروازے میں بولنے والے کا چہرہ نمودار ہو چکا تھا۔ وہ ایک ہٹا کٹا دراز قامت شخص تھا جس نے ایک جوان کو کالر سے دبوچ رکھا تھا۔ صاف دکھائی دیتا تھا کہ وہ بدبخت شخص یہی تھا جس کا ذکر ہو رہا تھا۔ ان دونوں کے پیچھے دو تین مزید افراد بھی نظر آئے جن میں ایک خوبصورت عورت بھی شامل تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک پستہ قامت بندے نے معطوف شخص کو بازو سے تھام لیا اور قدرے رشت لہجے میں بولا، تھانے دار جی، اس کمینے کو حوالات میں بند کر دیں۔ مجھے اس بندے کا انداز بہت برا لگا۔ میں نے معطوف شخص کو نظر انداز کرتے ہوئے اسی سے پوچھ لیا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ سینہ چوڑا کرتے ہوئے بولا، جناب میرا نام خوشیہ ہے اور ہم چودھری صاحب کے خاص بندے ہیں۔ اس نے اپنے دراز قامت ساتھی کی جانب اشارہ کیا۔ یہ درار کیا ہے؟ درار عمر کی والا۔ مذکورہ دراز قامت شخص کے ایک کان میں بالی ڈلی ہوئی تھی۔ گاؤں دیہات میں کان کے اس زیور کو مرکی کہا جاتا ہے۔ مرکی والا ہٹا کٹا شخص وہی تھا جس نے اس جوان کو کالر سے دبوچ رکھا تھا۔ خوشیہ نے اسی حوالے سے اپنے ساتھی کا تعارف کرایا تھا۔ میں نے گول کا پستہ قامت خوشیہ کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، تم نے اپنا اور اپنے ساتھی کا تعارف تو کرا دیا، تم دونوں کے انداز ہی سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارے پیچھے کسی طاقتور بندے کا ہاتھ ہے۔ اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ اس تھانے کا انچارج کون ہے؟ خوشیہ میرے سوال پر بری طرح چونکا، پھر اپنی تون پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جناب تھانے دار تو آپ ہی ہیں۔ میں تھانے دار ہوں تو تھانے داری بھی مجھے ہی کرنے دو، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت یا سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ کس کو حوالات میں بند کرنا ہے اور کس کو ڈرائنگ روم کی سیاحی کرانا ہے، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جناب آپ تو خام خواہ غصہ ہو رہے ہیں، دارو مرکی والے نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم تو ایک خطرناک مجرم کو پکڑ کر آپ کے پاس لائے ہیں اور آپ ہمیں الٹا ہی جھڑک رہے ہیں۔ میں الٹا جھڑک رہا ہوں یا سیدھا، اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ دارا تم پہلی فرصت میں اس کا کالر چھوڑ دو۔ دارا نے ایک لمحے کے لیے مجھے متذبذب نظر سے دیکھا، پھر اس مسکین صورت شخص کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ اس نے سکھی ایک گہری سانس لی اور تشکر آمیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ شکل و صورت سے ایک بھلا مانس آدمی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا، ہاں بھائی نام کیا ہے تمہارا؟ جی میں انور علی ہوں، وہ ڈھرے ہوئے سہمے لہجے میں بولا۔ انور علی؟ مجھے یہ نام شناسا سا محسوس ہوا لیکن فوری طور پر کچھ یاد نہ آ سکا۔ میں نے انور علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے ایسا کون سا خطرناک جرم کیا ہے جو یہ لوگ تمہیں گھسیٹ کر یہاں لے آئے ہیں؟ اس کا جرم میں بتاتی ہوں تھانے دار جی، اس کے ساتھ آنے والی خوبصورت عورت نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس مردود نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ بی بی تم کون ہو؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا نام عائشہ بی بی ہے جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولی، اور میری اکلوتی بیٹی کا نام ہے نبیلہ۔ اوہ، ایک منظر میری یادداشت میں گھوم کر رہ گیا۔ کیا تم حیات احمد کی بیوی ہو؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ جی آپ بالکل ٹھیک پہچانے ہیں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر انور علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اس شیطان نے میری بیٹی نبیلہ کو ورگرا کر پتہ نہیں کہاں غائب کر دیا ہے، اور آپ اس کے خلاف پرچہ کاٹیں جی، اور اس کی اتنی پٹائی کریں کہ ہاتھ اور پاؤں جوڑ کر نبیلہ کا پتہ بتائے۔ اب یہ آپ کے حوالے ہے۔ تھانے دار جی، ان دونوں سانڈوں نے پہلے ہی مجھے بہت مارا ہے، انور علی نے فریادی لہجے میں کہا۔ میں چودھری مشتاق کے ڈر سے مار کھاتا رہا، ورنہ اگر یہ چودھری کے بندے نہ ہوتے تو وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر لمحے بھر کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، آپ مجھ سے جس کی بھی قسم لے لیں جناب، میں سچ کہتا ہوں میں نے نبیلہ کو اغوا نہیں کیا اور نہ ہی اسے کہیں چھپا کر رکھا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، عائشہ چٹک کر بولی، ایسی گھٹیا حرکت اس کمینے کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ساری کہانی اب کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے کل ہی صبح نبیلہ کو دیکھا تھا اور ASI وحید راٹھور کی زبانی عائشہ کے حسن و جمال کی جو داستان سنی تھی وہ لفظ پر لفظ درست ثابت ہو رہی تھی۔ اس کہانی کی ابتدا میں ہی انور علی، نبیلہ، عائشہ حیات اور چودھری مشتاق کے حوالے سے میں کافی تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے آپ بھی اس سچویشن کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ نبیلہ اور انور علی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور آگے چل کر شادی کی خواہش رکھتے تھے، مگر عائشہ اپنی بیٹی نبیلہ کی شادی چودھری مشتاق سے کرنے کی خواہاں تھی۔ نبیلہ چودھری کو سخت ناپسند کرتی تھی، بلکہ اس سے شدید نفرت کرتی تھی، اور اس بے جوڑ غیر منطقی شادی کو رکوانے کے لیے ہی وہ چھپ چھپا کر مجھ سے ملنے اپنی سہیلی جمیلہ کے ہمراہ میرے کوارٹر پر آئی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ انور علی مجھے ایسا شخص محسوس نہیں ہوا تھا جو نبیلہ کے اغوا میں ملوث رہا ہو۔ دوسری جانب چودھری کے دو مسٹنڈوں کا انور علی کو
زد و کوب کرتے ہوئے تھانے تک لانا یہ ظاہر کرتا تھا کہ چودھری انور کو کسی لمبے چکر میں طویل عرصے کے لیے فٹ کرانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ موجودہ حالات کے تناظر میں ایسا ممکن بھی دکھائی دیتا تھا۔ مجھے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ نبیلہ کب اور کتنے بجے سے لاپتہ ہے۔ اس کے بعد یہ تحقیق قدرے سہل ہو جاتی اس کے اغوا میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں نے تو گزشتہ روز صحیح سلامت اسے اپنے کوارٹر سے رخصت کیا تھا۔ میں نے عائشہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، بیوی تم انور کو کمینہ کمزاد اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی ہو، اور تمہارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کس بنا پر اسے مورد الزام ٹھہرا رہی ہو؟ یہ منحوس ہاتھ دھو کر میری بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہ انور کی طرف نفرت انگیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اسے ورگراتا رہتا ہے، پیار محبت کی پٹیاں پڑھا کر اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے اس نے۔ نبیلہ کی گمشدگی میں کسی اور کا ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا تھانے دار جی، میں تو کہتی ہوں آپ اسے فوراً پھانسی پر لٹکا دیں۔ عائشہ کا منہ کھلتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک لڑاکا اور زبان دراز عورت تھی۔ اپنی آواز کی بلندی اور الفاظ کی چڑھائی کے بل پر وہ مد مقابل کو چت کرنے کے چکر میں رہتی تھی۔ ایسی تیز ترار اور جھگڑالو عورتوں سے نمٹنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ مجھے حیات احمد کی بے بسی اور بے کسی کا 101% یقین ہو گیا۔ جمیلہ کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق عائشہ نے حیات کو الو کا گوشت کھلا رکھا تھا جب بھی وہ الو بنا گھر کے ایک کونے میں پڑا رہتا تھا، لیکن عائشہ کے جلال اور کمال کو دیکھتے ہوئے میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ ایسی عورتوں کو الو کے گوشت یا افریقی گوریلے کی چربی کی قطعاً کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی زبان کی دھار ہی سے کام نکال لیتی ہیں۔ اس مزاج کی عورتوں کے شوہر یا تو انہیں چھوڑ دیتے ہیں یا پھر خود کو تپ و دق میں مبتلا کر کے ساری عمر خون تھوکتے رہتے ہیں۔ میں نے عائشہ کے مطالبے کے جواب میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بیوی اگر میں انور کو پکڑ کر فوراً پھانسی پر لٹکا دوں تو پھر تمہاری بیٹی کا سراغ کیسے ملے گا؟ یہ تو پھانسی پر لٹکنے کے بعد کچھ بھی سننے یا بتانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس لیے تم جلد بازی سے کام نہ لو اور اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو۔ اسے فوراً ہی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ ندامت امیر نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ جی میرا مطلب یہ تھا کہ یہ مردود کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تم نے چودھری مشتاق کے بندوں کے زور پر اسے تھانے پہنچوا دیا ہے۔ اس وقت یہ میرے قبضے میں ہے، تم اس کے ادھر ادھر ہونے کی ذرا فکر نہ کرو۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر دارا و مرکی والا اور خوشیہ کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، تم دونوں باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو۔ اگر کسی مرحلے پر تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں خود اندر بلا لوں گا۔ انہوں نے متذبذب نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کے تیوروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ باہر جانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کرتے، میں نے قدرے درشت لہجے میں کہا، تم لوگوں نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گمشدہ لڑکی کی ماں سے میں بات کر رہا ہوں نا، اور تمہارا پیش کردہ ملزم بھی میرے قبضے میں ہے۔ پھر میں نے کانسٹیبل گلفراز کی جانب دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، ان دونوں کو بتاؤ کہ تھانے کا برآمدہ کس طرف ہے اور اس برآمدے میں لکڑی کی بینچ کدھر رکھی ہے۔ گلفراز میرا اشارہ پا کر ان کی جانب بڑھا تو وہ ناگوار نظروں سے کانسٹیبل کو گھورتے ہوئے خود ہی برآمدے کی سمت قدم بڑھانے لگے۔ کانسٹیبل نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس سے کہا، گلفراز تم انور کو حوالدار کے پاس لے جاؤ اور خود بھی وہیں بیٹھو، اس سے میں بعد میں بات کروں گا۔ اوکے سر، گلفراز نے فرما برداری سے کہا اور انور کو ہاتھ سے پکڑ کر میرے کمرے میں سے نکل گیا۔ میں اپنے سامنے بیٹھی تیز ترار عائشہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور کہا، بیوی تم فکر نہ کرو، اگر یہ بات ثابت ہو جاتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے اغوا میں انور کا ہاتھ ہے تو میں اس کے ساتھ وہ سلوک کروں گا جسے دیکھ کر کسی کو پھر ایسے سنگین جرم کی جرات نہیں ہوگی۔ لیکن کیا جی؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تڑپ کر بولے، میں نے کہا لیکن یہ کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی کو فوراً بازیاب کروں تو تمہیں مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ میں عائشہ کی زبان کھلوانے اور اسے اپنے اعتبار میں لینے کے لیے غیر محسوس انداز میں گھسیٹ رہا تھا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، جی میں تو ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، آپ حکم تو کریں۔ اس نے آپ حکم تو کریں کچھ ایسے انداز میں ادا کیا تھا جیسے اگر میں مضبوط سوچ کا مالک نہ ہوتا تو کسی زبردست غلط یا خوش فہمی کا شکار ہو سکتا تھا۔ ان لمحات میں عائشہ کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات کوئی اور ہی زبان بول رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کے لیے ذرا بھی پریشان نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں اس سے کہا، حکم صرف اتنا ہے کہ میں تم سے جو سوال کروں اس کا بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ جی پوچھیں آپ۔ وہ منتظر نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ انور اور نبیلہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور آپس میں شادی کی خواہش رکھتے ہیں؟ تھانے دار جی، یہ جو انور ہے نا، یہ بڑا ہی مکار اور عیار بندہ ہے۔ میں جانتی ہوں نبیلہ کا اس میں کوئی قصور نہیں، یہی شیطان میری بچی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، خود کو اس کا عاشق کہتا ہے۔ بھلا آپ بتائیں، یہ پیار محبت کی باتیں تو اچھی اچھی لڑکیوں کا دماغ خراب کر دیتی ہیں۔
میری نبیلہ تو بڑی سیدھی سادھی ہے، وہ اس چلاک کی لچھے دار باتوں میں آ گئی، لگتا ہے جیسے اس بدبخت نے نبیلہ پر کوئی جادو کر دیا ہو۔ وہ تو اب میرے سامنے بھی زبان چلانے لگی ہے، میرا مطلب ہے زبان چلانے لگی تھی۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ پتہ نہیں میری بچی کس حال میں ہوگی، اس مردود نے اس کے ساتھ کیا کیا، کہاں لے جا کر چھپا دیا ہے اس کو۔ عائشہ نے میرے سوال کے جواب میں جو جذباتی تقریر کی، اس میں کام کی کوئی بات نظر نہ آئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یعنی تمہارا مطلب ہے انور کے ورگلانے میں آ کر ہی صحیح نبیلہ بھی اس سے شادی کی خواہاں تھی، لیکن تمہیں اس رشتے پر سخت اعتراض تھا۔ میں غیر محسوس انداز میں دھیرے دھیرے عائشہ کو اپنے مقصد کی طرف لا رہا تھا۔ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، جی انور، مجھے ایک آنکھ پسند نہیں، میں کبھی بھی نبیلہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی۔ میری بیٹی شہزادی ہے، اس لنگور کا اس سے کیا مقابلہ۔ انور علی وادبی سی شکل و صورت کا مالک تھا، اسے لنگور کہتا یہ سراسر زیادتی والی بات تھی۔ البتہ نبیلہ کے لیے شہزادی کا لفظ نہایت ہی موزوں اور مناسب تھا۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ میں عائشہ کو جس ٹریک پر لانا چاہتا تھا وہ خاموشی سے ادھر ہی آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ ایک لڑکی اغوا ہو گئی اور میں کوئی عملی قدم کرنے کے بجائے اطمینان سے بیٹھا باتوں میں مصروف ہوں، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ میں اطمینان سے نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ آنکھیں بند کر کے کسی بھی سمت علل ٹپ دوڑ پڑنا بھی دانش مندی نہیں ہوتی۔ ایسی کارروائی کے نتیجے میں عموماً ناکامیابی اور شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے میں نہایت ہوشیاری کے ساتھ وہ اشارے اور نقطے جمع کر رہا تھا جن کی مدد سے میں چند خطوط واضح کر سکتا اور ان خطوط پر چلتے ہوئے نبیلہ کو بازیاب کروا لیتا۔ پھر مجھے یہ بھی تسلی تھی کہ اس کیس کا ملزم انور علی میری کسٹڈی میں ہے۔ عائشہ کے بعد میں اس کو اپنے پاس بلاتا اور کڑا انٹرویو کرتا۔ مجھے یقین تھا عائشہ اور انور سے حاصل ہونے والی معلومات کے نتیجے میں نبیلہ کا سراغ لگانے کی پوزیشن میں آ جاتا۔ میں نے عائشہ کی طنزیہ الفاظ کے جواب میں مصلحت بردار لہجے میں کہا، میں نے تمہاری بیٹی کو تو نہیں دیکھا، لیکن انور کے بارے میں تمہاری رائے سے مجھے مکمل اتفاق ہے، وہ بس ایں صحیح ہے۔ مجھے اپنا ہم خیال پا گیا اور اس کی آنکھوں میں خوشی چمکنے لگی۔ جلدی سے بولی، آپ بڑے سمجھدار ہیں تھانے دار، مجھے یقین ہے آپ میری بچی کو بہت جلد ڈھونڈ نکالیں گے۔ انشاءاللہ، میں نے مستحکم لہجے میں کہا، تم جتنے خلوص سے تعاون کر رہی ہو اس کے بعد میں بڑا پوری امید ہوں۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ تو تم نے عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے کہ نبیلہ کو انور سے نہیں بھی آنا، لیکن تمہارے ذہن میں اپنی بیٹی کے حوالے سے کوئی نام، کوئی رشتہ تو ہوگا نا؟ وہ گڑبڑا گئی۔ میں نے ابھی اس کے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا۔ میں نے اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ابھی سوچا نہیں یا مجھے بتانا نہیں چاہتی ہو؟ جی ایسی تو کوئی بات نہیں، اس کی گڑبڑاہٹ میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں محسوس کر رہا ہوں تمہارے دل اور دماغ میں چودھری مشتاق کے لیے بڑی گنجائش ہے۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر بات بناتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، ہمارے چودھری صاحب ہیں ہی اتنے اچھے کہ گاؤں کے سب لوگوں کے دل میں اس کی بڑی عزت ہے۔ میں سب گاؤں والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں عائشہ، میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، میرا اشارہ تمہارے دل اور دماغ کی طرف ہے۔ میں نے اسے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ گاؤں والے چودھری کی عزت کس وجہ سے کرتے ہیں۔ کسی طاقتور شخص کے ڈر اور خوف کے سبب اس کا احترام کیا جائے تو یہ اچھا نہیں ہو جاتا۔ بہرحال عائشہ نے میرے معنی خیز سوال کے جواب میں کہا، جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں واقعی چودھری مشتاق کی عزت کرتی ہوں، اور تمہاری بیٹی نبیلہ چودھری سے شدید نفرت کرتی ہے۔ جی ہاں، جی نہیں، وہ لڑکڑاہٹ آمیز لہجے میں بولے، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ بات ختم کر کے وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر ایسی بات نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چودھری تمہاری طرح بہت پسند کرتی ہے۔ جی ہاں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ میں نے چڑھائی جاری رکھتے ہوئے پوچھا، اگر نبیلہ کو چودھری مشتاق برا نہیں لگتا، وہ اس سے نفرت نہیں کرتی، تو پھر وہ اس سے شادی کرنے سے کیوں انکاری ہے؟ جی، اس نے وحشت نظروں سے مجھے دیکھا، کیا آپ کو سب پتہ ہے؟ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ میں نے نبیلہ اور جمیلہ سے ہونے والی ملاقات کا ذکر گول کرتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر پہلے تم ہی نے کہا تھا کہ میں ایک سمجھدار تھانے دار ہوں۔ ایک سمجھ بوجھ والا تھانے دار اپنے علاقے کے تمام لوگوں کے حالات و واقعات سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، لہذا تمہیں اس حوالے سے ذہن کھل جانے کی ضرورت نہیں کہ میں تمہارے گھریلو معاملات سے کیسے آگاہ ہو گیا ہوں۔ میری پکی معلومات کے مطابق تم نبیلہ کو چودھری سے بیاہ کر اس کی ساس بننے کا خواب دیکھ رہی ہو، مگر نبیلہ چودھری مشتاق سے از حد نفرت کرتی ہے، اس کا دل انور علی میں اٹکا ہوا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے سانس درست کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لینا کہ کسی بھی قسم کی غلط بیانی یا حقائق کی پردہ پوشی تمہیں کسی بڑی مصیبت میں گرفتار کر سکتی ہے۔
میری دھمکی بھرے انداز نے اسے راہ راست پر لاتے ہوئے دروغ گوئی کی طرف جانے نہیں دیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، تھانے دار جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی یہ میری خواہش ہے کہ نبیلہ کی شادی چودھری صاحب سے ہی ہو جائے، لیکن وہ تھوڑا متوقف ہوئی، افسوسناک انداز میں گردن جھٹکی اور بوجھل آواز میں بولی، لیکن اب تو نبیلہ ہی کہیں غائب ہو گئی ہے۔ اس الو کے پٹھے انور نے پہلے اس کے دماغ میں چودھری صاحب کے خلاف نفرت بھری، پھر اسے کہیں غائب کر دیا۔ نبیلہ اگر غائب ہوئی ہے تو بہت جلد مل بھی جائے گی، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی تلاش کے لیے میں تم سے زیادہ تفتیش میں مبتلا ہوں، تم فکر نہ کرو، میں اسے بہت جلد ڈھونڈ نکالوں گا۔ فی الحال ہم چودھری مشتاق کی طرف آتے ہیں۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، عائشہ بی بی ٹھیک ہے، تمہاری یہ خواہش تھی کہ نبیلہ کی شادی چودھری مشتاق سے ہو جائے، کیا چودھری بھی اس رشتے کے لیے تیار تھا؟ جی چودھری صاحب بھی راضی تھے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولے۔ میں نے پوچھا، چودھری مشتاق کی عمر کا کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ میں نے سنا ہے اس کی اولادوں کی اولادیں بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہیں۔ جی وہ جزیر ہوتے ہوئے بولی، چودھری صاحب پکی عمر کے ہیں۔ پکی عمر؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ چودھری مشتاق کچھ زیادہ ہی پکی عمر کا نہیں عائشہ، مجھے پتہ چلا ہے وہ نبیلہ کے باپ سے بھی 10-12 سال بڑا ہے۔ تمہاری مت تو نہیں ماری گئی عائشہ بی بی؟ وہ جی عمر کم یا زیادہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، چودھری صاحب اس عمر میں بھی بڑے زندہ دل اور صحت مند ہیں۔ ٹھیک کہتی ہو بی بی، نہ چاہتے ہوئے بھی میری زبان سے ایک سلگتا ہوا جملہ نکل ہی گیا۔ یہ بات تم سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا؟ وہ جھینپ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اے ایس آئی وحید راٹھور نے مجھے وہ بھی انداز میں عائشہ اور چودھری کی پرائیویٹ تعلقات کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، عائشہ کا حالیہ رویہ اس کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے کہا، عائشہ بی بی نبیلہ تمہاری بیٹی ہے، تم انور علی کو لنگور کہہ کر مسترد کر چکی ہو، اور چودھری مشتاق تمہاری نظر میں گبرو ہے۔ تم نبیلہ کی شادی جہاں بھی کرو، یہ میرا مسئلہ نہیں، میں کسی کے گھریلو معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ بلمحے بھر کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ بتاؤ نبیلہ کب سے غائب ہے؟ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، کل دوپہر سے جی۔ کل دوپہر سے؟ میں نے الجھن زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کل سے غائب ہے اور تم آج اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آئی ہو؟ میں رپورٹ درج کرانے نہیں آئی جی، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، بلکہ میں نے ملزم انور کو پکڑ کر آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ کا آدھا کام تو ہو گیا، اب انور کی زبان سے نبیلہ کا پتہ اگلوانا آپ کی ذمہ داری ہے، میں نے قدرے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم مجھے یہ بتانے کی کوشش نہ کرو کہ میری کیا ذمہ داری ہے، میں اپنے فرض سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کل دوپہر سے اب تک تم کیا کرتی رہی ہو؟ میرے بدلے ہوئے انداز نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ قدرے نرم لہجے میں بولی، تھانے دار جی اب تو خفا ہی ہو رہے ہیں، سچی بات تو یہ ہے جی۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوئی، ایک بوجھل سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہوگی، اس لیے فکر مند نہیں تھی، لیکن جب شام ہو گئی وہ گھر واپس نہیں آئی تو مجھے اس کی طرف سے تفتیش ہوئی۔ پھر میں نے اس کی سہیلیوں سے پوچھ گچھ شروع کی۔ صبح وہ جمیلہ کے ساتھ تھی، دوپہر کو گھر آئی اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد پھر گھر سے نکل گئی تھی۔ میری پوچھ پڑتال کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ نبیلہ کو آخری مرتبہ کل دوپہر کے بعد تقریباً 2 بجے کھیتوں میں انور کے ساتھ چھپ چھپ کر باتیں کرتے دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کسی کو نظر نہیں آیا، اس لیے میں نے اس کے لیے 1 منٹ، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کل دوپہر 2 بجے نبیلہ اور انور کو کھیتوں میں چھپ کر باتیں کرتے ہوئے کس نے دیکھا تھا؟ شیمو نے، عائشہ نے جواب دیا۔ نیاز تیلی کی بیٹی شیمو کھیتوں کے پاس سے گزر رہی تھی کہ ایک جگہ کھیت کی کھڑی فصل میں اسے حرکت دکھائی دی۔ وہ چونکی اور اپنی توجہ اس حرکت کی طرف لگا دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے وہاں نبیلہ اور انور کی جھلک دکھائی دی۔ وہ راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ شیمو نے انہیں مخاطب کرنا یا ان کے رنگ میں بھنگ ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ شیمو نے یہ خاص بات کل رات ہی کو مجھے بتائی اور میں پریشان ہو گئی۔ میں سیدھی انور کے گھر پہنچی، لیکن وہ کمبخت گھر میں نہیں ملا۔ اس کے باپ نے بتایا کہ وہ 7 والے پنڈ گیا ہے اور صبح واپس آئے گا۔ بشیر ترکھان نے بہت کریت کر مجھ سے پوچھا کہ میں اس کے بیٹے انور کو کیوں ڈھونڈ رہی ہوں، مگر میں نے اسے نبیلہ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور واپس آ گئی۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے رکی تو میں نے پوچھا، واپس کہاں آ گئی؟ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بشیر ترکھان کے گھر سے واپس آ گئی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ وہاں سے تو میں اپنے گھر نہیں آئی بلکہ سیدھی چودھری صاحب کے پاس ان کی حویلی چلی گئی۔ انہیں اس صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری تھا کیونکہ بہت جلد نبیلہ کی ان سے شادی ہونے والی تھی۔ پھر چودھری مشتاق نے تم سے کیا کہا؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور کہنے لگے،
عائشہ نے بتایا۔ اس وقت انور تو گاؤں میں موجود نہیں اور اس کے باپ سے کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں، لہٰذا بہتر یہی کہ انور کی واپسی کا انتظار کیا جائے۔ وہ کل جب یہاں پہنچے گا تو میں اسے حویلی میں بلا کر خود اس کی خبر لوں گا۔ تم پریشان نہ ہو عائشہ، میں تمہاری بیٹی کو جلد تلاش کروا لوں گا۔ وہ سانس سنوار کرنے کے لیے تھوڑا متوقف ہوئی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، میں چودھری صاحب کے حکم پر خاموشی سے گھر آ گئی اور پوری رات نبیلہ کے بارے میں سوچتے ہوئے گزار دی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا بیٹا یعقوب سودائی سا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس بیچارے کا گھر کے کسی معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں، لیکن حیات احمد نے اس موقع پر کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ بیٹے کی گمشدگی نے اس پر کیا اثرات مرتب کیے تھے؟ اس نے برا سا منہ بنایا اور کڑوے لہجے میں بولی، حیات کا تو کچھ نہ پوچھیں تھانے دار جی، وہ نہ تو 3 میں ہے نہ ہی 13 میں۔ اگر وہ سمجھدار اور معقول بندہ ہوتا تو مجھے یہ دن ہی نہ دیکھنے پڑتے۔ اس سے سارا دن گھر میں پڑھ کر چرپائی توڑنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ وہ حیات نہیں بلکہ میرے لیے ایک عورت ہے۔ میں نے الو کی گوشت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی کہ کہیں بحث کا ایک نیا در نہ کھل جائے۔ میں نے اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، آج صبح کیا واقعات پیش آئے ہیں؟ انور علی تم لوگوں سے کو کہاں سے ملا ہے؟ چودھری صاحب نے رات مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے درار اور خوشیاں کی رات ہی کو ڈیوٹی لگا دی تھی کہ انور جیسے ہی گاؤں میں داخل ہو اسے پکڑ کر تھانے لے جائے۔ بس جی، پہلے انہوں نے اس لفنگے کو قابو کیا اور پھر ایک بندہ میری طرف دوڑایا اور مجھے بلا لیا، پھر ہم سب مل کر تھانے آ گئے۔ یہ ہے ساری کہانی۔ رات کو چودھری نے تم سے کہا کہ انور کو اپنی حویلی میں بلا کر اس سے پوچھ گچھ کرے گا، لیکن بعد میں اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ انور کو پکڑ کر سیدھے تھانے لے جائیں۔ چودھری کی یہ ادا میری سمجھ میں نہیں آئی۔ پتہ نہیں جی، انہوں نے ایسا، وہ متذبذب لہجے میں بولی۔ یہ بات تو آپ ان سے پوچھیں گے جی۔ چودھری سے ملاقات ہوگی تو میں یہ سوال ضرور کروں گا، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ فی الحال تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا بشیر ترکھان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس کے بیٹے کو تھانے پہنچا دیا گیا ہے؟ نہیں جی، اس نے بڑی شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے گاؤں میں ابھی کسی کو بھی اس واقعے کی خبر نہیں۔ یہ ساری کارروائی چودھری صاحب کے بندوں نے چھپ چھپاتے کی ہے۔ ہاں، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ اب اس سلسلے میں جو کچھ بھی کروں گا وہ سب چھپ چھپاتے ہی ہوگا۔ جی کیا مطلب؟ اس نے تیزی سے آنکھیں چپکائیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، عائشہ، میں نے تمہاری شکایت توجہ سے سن لی۔ تمہیں اپنی بیٹے کی گمشدگی کے سلسلے میں جس بندے پر پکا شک ہے وہ اس وقت میری تحویل میں ہے۔ تم آرام سے گھر جاؤ، میں انور علی کی زبان کھلوانے کے لیے نیا عمل شروع کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد نبیلہ کو بازیاب کر لیا جائے گا۔ میں نے لمحاتی توقف لیا، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اور چودھری کے ان 2 لشکروں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ جو باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں۔ ان کی تھانے میں کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی کام۔ میں اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی چودھری ہو یا چودھری کا گماشتہ۔ میری بات عائشہ بی بی کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد خاموشی سے رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے انور علی کو اپنے پاس بلایا۔ وہ مسکین سی صورت کے ساتھ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بے حد سہما ہوا اور ڈرا ڈرا سا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، کیا تمہیں پتہ ہے چودھری کے بندوں نے تمہیں کس چکر میں پکڑ کر تھانے پہنچایا ہے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بتائی، یہ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے نبیلہ کو اغوا کر کے کہیں چھپا دیا ہے۔ تو کیا واقعی تم نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ مجھ سے بڑی سے بڑی قسم لے لیں جناب، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ میں نے یہ جرم نہیں کیا۔ مجھے تو لگتا ہے چودھری نے خود ہی نبیلہ کو کہیں غائب کرایا اور مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات کو یقین کر لیتا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اب تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ چودھری تم سے کیوں دشمنی کر رہا ہے۔ کیا تم نے اس کی بھینس چوری کر لی ہے؟ وہ جناب، بات دراصل یہ ہے، وہ بولتے بولتے متذبذب انداز میں خاموش ہو گیا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، انور تمہیں جو بھی کہنا ہے کھل کر کہو۔ تھانے میں صرف مجرموں کو کڑی آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، بے گناہ لوگوں کے ساتھ میں بڑی عزت سے پیش آتا ہوں۔ اس کے چہرے پر اطمینان کا رنگ جھلکنے لگا، تھوک نگلتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ہمارے گاؤں کا چودھری بڑا ہی عیاش اور ظالم شخص ہے۔ اس نے نبیلہ پر بری نظر رکھی ہوئی ہے۔ عائشہ پوری طرح اس کی مٹھی میں ہے۔ اس نے عائشہ کو یہ راگ دیا ہے کہ وہ نبیلہ سے شادی کرے گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے اور عائشہ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ وہ نبیلہ کو عائشہ کا کھلونا سمجھ کر چند روز اس سے کھیل تو سکتا ہے، لیکن اسے شادی کبھی نہیں کرے گا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن ابھی تک تم نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ چودھری تم سے کیوں دشمنی کرتا ہے۔ وہ جی دراصل وہ مجھے اپنا رقیب سمجھتا ہے، وہ نفرت امیز لہجے میں بولا، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ مجھے اپنی راہ کا کانٹا سمجھتا ہے، کیونکہ نبیلہ اسے شدید نفرت کرتی ہے۔
وہ مجھے چاہتی ہے اور میں اسے چاہتا ہوں۔ چودھری نے نبیلہ کو غائب کرا کے مجھے پولیس کے چکر میں پھنسا دیا ہے، جبکہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے تو یہاں آ کر پتہ چلا ہے کہ نبیلہ کل دوپہر سے غائب ہے۔ اس کے لیے جتنا پریشان میں ہوں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جناب۔ اس کی پریشانی میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آتا تھا۔ ان لمحات میں وہ واقعی بہت الجھا ہوا اور فکر مند دکھائی دیتا تھا۔ میں چند لمحات تک یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے تم نبیلہ سے سچی محبت کرتے ہو؟ وہ اٹل انداز میں بولا، جی بالکل۔ پھر تو تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ محبت کرنے والے جھوٹ نہیں بولتے۔ جی پتہ ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، اور میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ یعنی نبیلہ کے اغوا یا گمشدگی میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ قطع لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، کل شام میں نبیلہ کی ماں عائشہ تمہارے گھر گئی تھی۔ اس نے تمہارے باپ سے تمہارے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم ساتھ والے گاؤں گئے ہو اور آج صبح واپس آؤ گے۔ کیا یہ سچ ہے؟ جی، میں کل دوپہر میں اپنی خالہ سے ملنے گیا تھا جو ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ پروگرام کے مطابق مجھے آج صبح واپس آنا تھا اور میں آیا بھی، لیکن گاؤں میں قدم رکھنے سے پہلے ہی چودھری کے بندوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور یہاں تھانے لے آئے۔ انہیں کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ نبیلہ کل دوپہر سے غائب ہے۔ یہ لوگ مجھ پر شک کر رہے ہیں کہ میں اسے اغوا کر کے کہیں چھپا دیا ہے۔ ان کے شک کا سبب یہ ہے کہ آخری بار کل دوپہر کے بعد نبیلہ کو تمہارے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ میں نے کہا، تم دونوں کھیتوں میں چھپ کر راز و نیاز کر رہے تھے، ہے نا؟ وہ جھینپے ہوئے لہجے میں بولا، جی ہاں، ہم آپس میں اسی طرح چھپ کر ملتے ہیں۔ کل وہ بہت پریشان تھی چودھری کے حوالے سے۔ شادی کے لیے اس پر ماں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہمارے درمیان بہت سی باتیں ہوئیں۔ اس نے مجھے آپ کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ انور کے آخری جملے نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پوچھا، میرے بارے میں کیا بتایا تھا اس نے؟ جناب، وہ کل صبح جمیلہ کے ساتھ آپ سے ملنے آئی تھی، انور نے کہا۔ اس نے اپنے تمام تر حالات آپ کے سامنے رکھے تھے اور آپ سے مدد کی درخواست کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں تو یہ سن کر کافی مطمئن ہو گیا تھا۔ میں نے نبیلہ کو تسلی دی اور خالہ کے گھر چلا گیا، لیکن جب واپس آئے تو یہاں کے حالات ہی بدلے ہوئے ہیں۔ آپ نے تو الٹا مجھے ہی تھانے میں بند کر دیا ہے۔ جی، صورتحال پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ مجھے یقین تھا انور جھوٹ کا سہارا نہیں لے رہا۔ اس کی بپتا سے ثابت ہوتا تھا نبیلہ کی گمشدگی میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ ان سنسنی خیز حالات میں دھیان چودھری مشتاق کی طرف جاتا تھا۔ اغلب امکان یہی تھا کہ چودھری نے ہی نبیلہ کو غائب کروایا ہوگا۔ میں نے انور کی الجھن کے جواب میں کہا، انور، تمہیں تھانے پہنچانے میں میرا نہیں بلکہ چودھری کے بندوں اور عائشہ کا ہاتھ ہے، اور میرا خیال ہے یہ تمہارے حق میں ہی بہتر ہے۔ جی کیا مطلب؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں تم اگر تھانے میں 1-2 روز رہو تو تمہارے لیے اچھا ہے، تم یہاں زیادہ محفوظ ہو۔ اگر باہر آزادانہ گھومتے رہے تو چودھری کسی بھی ذریعے سے تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور جہاں تک میرے وعدے کا تعلق ہے، میں سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے نبیلہ سے جو وعدہ کیا اسے ضرور پورا کروں گا۔ میں نے اپنی تحقیق سے یہ پتہ چلا لیا ہے کہ نبیلہ حق پر ہے۔ اس کی ماں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ اس کی شادی چودھری سے کر کے بڑا ظلم کرنا چاہتی ہے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میری عمر بھی اللہ آپ کو دے دے۔ وہ دہائیا انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، آپ بہت عظیم ہیں، آپ میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں ہیں۔ میں نے اس کی بات پوری توجہ سے سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، انور علی، اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کے لیے عمر کا ایک کوٹہ مقرر رکھا ہے، اور کسی کی عمر کسی کو نہیں لگا کرتی، لہذا اس قسم کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ تمہاری ہی طرح گوشت پوش کا انسان ہوں۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یا آگے چل کر جو کروں گا وہ میرے فرائض کا تقاضا ہے، اس میں تم پر کوئی احسان نہیں۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر سلسلہ کرام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، تم 1-2 دن کے لیے ادھر تھانے میں ہی سرکاری مہمان بن کر گزارو۔ یہاں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ تمہارے یہاں رہنے سے چودھری مطمئن رہے گا کہ میں تم پر سختی کر کے نبیلہ کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا ہوں۔ میں اس دوران میں نہایت ہی خفیہ طور پر نبیلہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، اور میرا خصوصی ٹارگٹ چودھری مشتاق ہوگا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور مجھے یقین ہے، بلکہ میری دعا ہے کہ آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ مجھے اپنی تحویل میں کوئی تکلیف نہیں دیں گے، لیکن میرے ماں باپ کو جو پریشانی ہوگی اس کا کیا حل ہے؟ اس کا بھی حل ہے میرے پاس، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تمہیں اس سلسلے میں ذرا بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں بشیر خان اور نذیرہ کو اچھی طرح سمجھا دوں گا کہ وہ تمہاری گرفتاری کی خبر سن کر تھانے آئیں گے تو میں ان سے کیا بات کروں گا۔ میری ماں نذیرہ کو بہت کم نظر آتا ہے، آپ اسے ایک اندھی عورت ہی سمجھے جناب، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ وہ کہیں آتی جاتی نہیں، گھر میں ہی رہتی ہے۔ یہاں تو مجھ سے ملنے بھی میرا باپ ہی آئے گا۔ میں نے کہا ہے نا، تم اپنے ذہن کو مت الجھاؤ، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں سب سنبھال لوں گا، ٹھیک ہے جی؟
وہ ایک گہری اطمینان بخش سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر انور علی کو دوبارہ حوالدار بہادر علی کے پاس بھجوا دیا۔ اسی وقت ASI وحید راٹھور میرے کمرے میں داخل ہوا۔ وحید اسی گاؤں کا رہنے والا تھا، لہٰذا رات کو اپنے گھر چلا جاتا تھا اور صبح وقت پر ڈیوٹی سنبھال لیتا تھا، مگر آج وہ تقریباً 2 گھنٹے لیٹ تھا۔ وہ سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے کہا، وحید تھانے کے قریب رہائش ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کا جب دل چاہے اٹھ کر آ جائے۔ نہیں ملک صاحب، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں، آپ جانتے ہیں میں نے ہمیشہ وقت کا خیال رکھا ہے۔ وہ دراصل رات سے میری گھر والی کی طبیعت ٹھیک نہیں، آج رات کو وہ چھوٹے بچے کو نہیں دیکھ سکی، لہٰذا مجھے بار بار اٹھ کر اسے دیکھنا پڑا، بلکہ یوں سمجھے کہ یہ رات میں نے جاگ کر گزاری ہے، اس لیے صبح کے وقت ایسی آنکھ لگی کہ پھر دن چڑھے ہی اٹھ سکا ہوں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر دھیرے سے بولا، اب تو آپ میری تاخیر کی وجہ سمجھ گئے ہوں گے نا؟ بالکل سمجھ گیا ہوں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب تمہاری بیوی کی طبیعت کیسی ہے؟ وحید راٹھور کے 3 بچے تھے، بڑی بیٹی 8 سال کی، اس سے چھوٹے بیٹے کی عمر 3 سال تھی اور تیسرا سب سے چھوٹا صرف 6 ماہ کا تھا۔ یہ بچہ جب سے پیدا ہوا تھا، وحید کی بیوی سغرا کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ 2-4 دن میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا اور اس ہونے کو نمٹنے یا بھگتنے کے لیے وحید کو زیادہ وقت گھر پر دینا پڑتا تھا۔ اس گاؤں میں وحید کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے گھریلو حالات اور مسائل کے بارے میں اکثر مجھ سے تبادلہ خیال کرتا رہتا تھا۔ اب تو وہ خاصی سنبھل گئی ہے، میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، لیکن دن میں 1-2 دفعہ مجھے گھر کا چکر لگانا پڑے گا۔ پھر افسوسناک لہجے میں بولا، ملک صاحب میں اپنی گھریلو پریشانی کے سبب اس سلسلے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے سکا ہوں جس پر ہم نے رات کو تفصیلی بات کی تھی۔ میں گھر پہنچ کر ایسا مصروف ہوا کہ کچھ خبر نہیں۔ اس وقت سے لے کر اب تک گاؤں میں کیا ہوتا رہا ہے، تبھی تھوڑی دیر پہلے اٹھا ہوں تو تھوڑا کھا پی کر تھانے آ گیا ہوں۔ تمہارے لہجے میں اس لیے افسوس کا عنصر شامل ہے کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ آج کا سورج طلوع ہونے سے لے کر اب تک اس گاؤں خصوصاً تھانے میں کیا انقلابی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم جس کام پر توجہ نہ دے پانے کی وجہ سے افسردہ ہو، سمجھو وہ کام پچھلے 2-3 گھنٹوں میں آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے، بس چند ایک آخری مناظر باقی ہیں۔ کہ کیا مطلب؟ حیرت کی شدت سے اس کی آنکھیں پھیل سی گئیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ملک صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں سمجھاتا ہوں وحید راٹھور، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آئندہ 15-20 منٹ میں میں نے اسے حالات کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی رائے اور اندازوں کا ذکر بھی کیا۔ وہ حیرت اور دلچسپی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ مجھے سنتا رہا اور جب میں خاموش ہوا تو وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، ملک صاحب مجھے پکا یقین ہے نبیلہ کی گمشدگی میں چودھری مشتاق کے سوا اور کسی کا ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا ہے، یعنی نبیلہ بھی اسے حاصل ہو جائے اور اس کی راہ کا کانٹا انور علی بھی بڑی صفائی سے ٹھکانے لگ جائے۔ گویا تم انور علی سے اتفاق کرتے ہو؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی کچھ اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ہاں بڑی حد تک، وہ پرسوچ لہجے میں بولا، لیکن میرے ذہن میں نبیلہ کی گمشدگی کا ایک اور بھی پہلو ہے جس کے بارے میں انور نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کر پوچھا، اور مختلف پہلو کون سا ہے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، آپ کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ انور کے خیال میں چودھری مشتاق نے اپنے بندوں کی مدد سے نبیلہ کو اس طرح غائب کروایا ہے کہ اس کی گمشدگی کا شک سیدھا اس پر جائے۔ پولیس انور کو نبیلہ کے اغوا کے الزام میں پکڑ کر کسی مصیبت میں ڈال دے اور چودھری کی عید ہو جائے۔ بعد ازاں نبیلہ کو اس طرح برآمد کیا یا کرایا جائے کہ ہر صورتحال میں انور ہی قصورور دکھائی دے۔ لیکن میں نے جس پہلو کا ذکر کیا نا جناب، وہ ڈرامائی انداز میں متوقف ہوا، پھر انکشاف انگیز لہجے میں بولا، میرے خیال میں اس کھیل میں نبیلہ کی ماں عائشہ بھی چودھری مشتاق کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ وہ جانتی ہے کہ نبیلہ کو کہاں غائب کیا گیا ہے۔ اس کا رونا دھونا اور بیٹی کے لیے پریشان ہونا محض اداکاری بھی ہو سکتی ہے ملک صاحب۔ پتہ نہیں مجھے کیوں یقین سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ڈرامہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت رچایا گیا ہے۔ اگر تمہاری باتوں پر تصدیقی مہر تو نہیں لگائی جا سکتی، لیکن اس میں خاصا وزن پایا جاتا ہے۔ نبیلہ کی بازیابی کے لیے عائشہ اور چودھری مشتاق کو باری باری ایک ہی کسوٹی پر پرکھنا پڑے گا، اور یہ کام ابھی سے شروع سمجھو۔ لگتا ہے آپ نے اپنے ذہن میں کوئی لائحہ عمل تیار کر لیا ہے، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں تھانے سے نکلا اور چودھری مشتاق کی حویلی کی قدم بڑھا دیے۔ چودھری کی حویلی اسی گاؤں میں موجود تھی اور تھانے سے بامشکل 10 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ میں اگر چاہتا تو سائیکل، گھوڑے یا ٹانگے کے ذریعے چودھری سے ملنے جا سکتا تھا، لیکن اس وقت میرے ذہن میں سوچوں کا ایک ہجوم سا لگا ہوا تھا
اور میں ایک لائحہ عمل ترتیب دے رہا تھا، لہٰذا میں نے دانستہ پیدل چلنے کا فیصلہ کیا تاکہ جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچ سکوں۔ یہ بات دیکھنے اور سننے اور پرکھنے میں آئی کہ چہل قدمی کے دوران انسان کا ذہن زیادہ فعال ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ اس کے دماغ میں اٹک کے رہ گیا ہو تو اس عمل کے ذریعے وہ بنسبت آسانی سے مسئلے کے حل تک پہنچ جاتا ہے۔ نیوٹن، ایڈیسن اور آئنسٹائن نے بہت ساری سائنسی گتھیاں ٹہل ٹہل کر اور چہل چہل کر ہی سلجھائی تھیں۔ میں نے چودھری مشتاق کی حویلی تک بعد میں پہنچا، مجھ سے پہلے میری آمد کی خبر وہاں تک رسائی حاصل کر چکی تھی۔ حویلی کے گیٹ پر ایک ہٹے کٹے لشکرے نے میرا بڑا پرجوش استقبال کیا اور فدیانہ انداز میں بولا، آئیں جی تھانے دار صاحب، چودھری صاحب اس وقت حویلی کے اندر موجود ہے، میں آپ کو ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور تیکھے لہجے میں کہا، لگتا ہے تمہارے چودھری صاحب میرے ہی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ او جناب، آپ تو اس علاقے کے بادشاہ ہیں، وہ مسکا لگانے والے انداز میں بولا۔ چودھری صاحب آپ کی بڑی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اس شخص کی باتوں سے مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ چودھری نے تھانے اور گاؤں کے معاملات پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال میں نے چودھری کے بندے کے ساتھ زیادہ بات چیت کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس کی معیت میں ایک سجے سجائے کمرے میں پہنچ گیا جو یقیناً چودھری کی بیٹھک تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چودھری مشتاق بھی وہاں آ گیا۔ یہ چودھری سے روبرو میری پہلی ملاقات تھی۔ اس کی عمر 60 سے متجاوز تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا جوانی میں وہ کثرت کا عادی رہا ہوگا۔ ڈنڈ پٹی ابھی تک قائم تھی۔ وہ ایک دراز قامت شخص تھا۔ اسے ایک نظر دیکھ کر ذہن میں پنجابی فلموں کے ایک معروف ویلن کا تصور اجاگر ہوتا تھا۔ عمر کے اس حصے میں بھی اس کی صحت قابل تحسین تھی، گویا عائشہ نے اس کی مستعدی اور کارکردگی کے بارے میں جو دعویٰ کیا تھا وہ کچھ غلط نہیں تھا۔ چودھری بڑے اتفاق سے مجھ سے ملا، اس کے انداز میں بڑا جوش اور دوستانہ پن پایا جاتا تھا۔ اپنے ابتدائی تاثر سے وہ خاصا زندہ دل اور خوش مزاج ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے بھی جواباً گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور رسم علیگ سلیب کے بعد ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ چودھری نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، ملک صاحب، نبیلہ کی گمشدگی ایک حوالے سے اچھی ثابت ہو رہی ہے کہ اس بہانے آپ سے ملاقات تو ہو گئی، ورنہ وہ لمحے بھر کے لیے تمہا پھر معنی خیز لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، ورنہ آپ کو اس تھانے میں تعینات ہوئے اب کافی دن ہو گئے، لیکن نہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکا اور نہ ہی محکمہ جاتی مصروفیات نے آپ کو اس طرف آنے کی زحمت دی۔ بہرحال بہانہ کوئی بھی ہو، خوشی کی بات ہے کہ ہماری ملاقات ہو گئی۔ میں نے ایک خاص طور پر محسوس کی کہ نبیلہ کے ذکر پر چودھری کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک ابھر آئی تھی۔ اس چمک کو حیوانی یا ہوس کی چمک کہا جا سکتا ہے۔ اس کے تاثرات سے بھی یہ سمجھ میں آیا کہ وہ نبیلہ اس کے معاملے میں خصوصی دلچسپی رکھتا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، آپ کی بات سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ابھی تک ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی تو اس میں ہم دونوں برابر کے قصوروار ہیں۔ خیر، کسی بھی سبب سے ہی ہم آج ایک دوسرے سے مل تو سکے، اس نے کہا۔ اور سنائیں، آج کل تھانے داری کیسی چل رہی ہے؟ اصولی طور پر اسے سب سے پہلے نبیلہ کے بارے میں استفسار کرنا چاہیے تھا۔ اس کی عملداری میں ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی غائب ہو گئی تھی اور جس کے اغوا کا ملزم تھانے میں بند تھا۔ فطری طور پر اس کے اندر یہ تجسس نظر آنا چاہیے تھا کہ ملزم انور نے کیا اگلا، وہ نبیلہ کی گمشدگی کے حوالے سے کیا کہانی سنا رہا ہے اور اس نے مغویہ کی بازیابی کے لیے کیا لائحہ عمل تیار کیا ہے۔ مگر چودھری نے ان امور سے متعلق کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اپنے انداز اور تاثرات سے بڑا پرسکون اور مطمئن دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں گہری سنجیدگی سے کہا، چودھری صاحب، اب آپ مجھ سے یہ سوال تو نہ کریں کہ تھانے داری کیسی چل رہی ہے؟ بھلا کون سا معاملہ آپ کی نظر سے اوجھل ہے؟ آپ کا تو ایک ادنیٰ سا ملازم بھی یہ جانتا ہے کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، اور وہ مجھے اطلاع دیتا ہے کہ چودھری صاحب آپ اس وقت حویلی کے اندر موجود ہیں۔ میں آپ کو ان کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ میرا اشارہ اس بندے کی جانب تھا جو مجھے اس حویلی کے گیٹ پر ملا تھا، جس کی رہنمائی میں میں اس بیٹھک تک پہنچا تھا۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا اور بولا، کیا کریں جی، نظر تو رکھنی پڑتی ہے نا۔ تھانے داری اور چودھرائیت قائم رکھنے کے لیے اپنے مخبروں سے کام لینا پڑتا ہے۔ آپ تو اس بات کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں چودھری صاحب۔ اسی وقت ایک ملازم بڑی سی ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوا۔ یقیناً چودھری نے ادھر آنے سے پہلے میری خاطرداری کے لیے احکام جاری کیے ہوں گے۔ ملازم نے میرے سامنے رکھی میز پر سامان خورد و نوش چن دیا۔ میں نے کہا، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے چودھری صاحب، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھایا ہے۔ وہ آپ نے اپنے تھانے میں کھایا ہوگا نا؟ چودھری نے ملازم کو مخصوص اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پہلی مرتبہ میرے قریب کھانے پر تشریف لائیں اور کچھ کھائے پیے بغیر ہی چلے جائیں؟ تھوڑا بہت تو لینا ہی پڑے گا ملک صاحب۔
ملازم چودھری کا اشارہ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ گردن جھکا کر بیٹھک سے نکل گیا۔ میں چودھری کے فرمائشی الفاظ تھوڑا بہت کے مطابق نعمت خداوندی سے انصاف کرنے لگا۔ میرے ساتھی چودھری کا ہاتھ بھی حرکت میں آ گیا۔ چودھری نے پوچھا، ملک صاحب، بندے نے زبان کھولی کہ نہیں؟ بڑی دیر کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آیا تھا۔ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا، ابھی تو میں نے پیار کی زبان استعمال کی ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں یہ زبان اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ رات کو اسے حوالدار کے سپرد کروں گا۔ امید ہے صبح تک وہ تیر کے مانند سیدھا ہو جائے گا اور بڑی خوشی سے حقیقت اگل دے گا۔ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر چودھری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو وہ آپ پر الزام لگا رہا ہے۔ کیا کہتا ہے میرے بارے میں وہ بدبخت؟ چودھری کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی۔ میں نے کہا، اس کا دعویٰ ہے کہ نبیلہ کو آپ نے ہی کہیں غائب کرایا ہے، اس پر الزام لگا کر اسے جیل بھجوانا چاہتے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران میں بڑی توجہ سے چودھری کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ انور کے لگائے گئے الزامات کو سن کر چودھری کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی نفرت ابھری۔ پھنکار سے مشابہ لہجے میں اس نے مجھ سے استفسار کیا، ملک صاحب، اس گندے کیڑے نے یہ نہیں بتایا کہ میں ایسا کیوں کروں گا؟ میری اس سے کیا دشمنی ہے؟ بتایا ہے جناب، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ نبیلہ سے سچی محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کو یہ پسند نہیں ہے۔ کمال ہے، اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور الٹا مجھے سے پوچھنے لگا، ملک صاحب، آپ بھی بتائیں، مجھے انور اور نبیلہ کی شادی پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ چودھری کے اس استفسار سے واضح ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی حوالے سے نبیلہ کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ یہ ایک اہم اور حیران کن بات تھی۔ چودھری ان لمحات میں اگر مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا تو پھر انور اور وحید راٹھور کے خدشات مبنی برحقیقت نظر آنے لگے تھے۔ لیکن وہ نبیلہ سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنی مطلب برادری کے لیے محض عائشہ کو سبز باز دکھا رہا تھا۔ بہرحال میں نے چودھری کے استفسار کے جواب میں کہا، انور کا دعویٰ ہے کہ آپ نبیلہ سے شادی کی خواہش رکھتے ہیں، لہذا اسے اپنی راہ کا کانٹا سمجھتے ہیں، اس لیے آپ نے نبیلہ کو غائب کرا کے اسے پولیس کے چکر میں پھنسا دیا ہے۔ کتنا بیوقوف ہے یہ بھی، وہ نفرت امیز لہجے میں بولا۔ ملک صاحب، آپ ماشاءاللہ سیانے آدمی ہیں، میرا اور انور کا کیا مقابلہ؟ اگر مجھے نبیلہ سے شادی کرنی ہوتی تو کیا میں اس سے اجازت لیتا؟ وہ کون لگتا ہے نبیلہ کا؟ چودھری کی آواز میں غصے کا عنصر بھی شامل ہو گیا۔ ایک لمحے کے بعد اضافہ کرتے ہوئے اس نے کہا، ملک صاحب، فرض کریں میں اگر واقعی نبیلہ سے شادی کا خواہشمند ہوتا تو پھر اسے غائب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ اول تو وہ الو کا پٹھا کسی بھی درجے پر میرا ہمسر نہیں، اور اگر ایسا ہوتا تو میں نبیلہ کو غائب کرانے کے بجائے اس کا مکو ٹھپ دیتا۔ اپنی راہ کے کانٹے صاف کرنا مجھے بڑی اچھی طرح آتا ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا دماغ کیوں خراب ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے جب رات کو آپ اسے تفتیش کی سختی سے گزاریں گے تو اس کا بخار فوراً اتر جائے گا اور وہ آپ کو نبیلہ کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ چودھری نے بڑے واضح الفاظ میں مجھے جتا دیا تھا کہ اس کا نبیلہ سے شادی کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ خیال ASI وحید راٹھور کا بھی تھا۔ انور نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا تھا کہ چودھری عائشہ سے مسلسل جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اسے شادی کا لارا دے کر نبیلہ کو اپنی عائشی کے لیے مخصوص رکھنا چاہتا ہے، مگر عائشہ کو پورا یقین تھا کہ چودھری اس کی بیٹی سے ضرور شادی کرے گا۔ میں اگر چاہتا تو یہاں عائشہ کو کوٹ کر سکتا تھا۔ چودھری نے انور کو تو جھٹلا دیا تھا، ممکن ہے وہ عائشہ کی خواہش کو بھی ایک دیوانگی سے تعبیر کرتا، لہٰذا میں نے چودھری کو مزید گھسنے کے لیے اس پتے کو بچا لیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، چودھری صاحب، اگر سچ پوچھے تو مجھے انور کی بات کا بالکل یقین نہیں آیا تھا۔ اب اس عمر میں جب آپ نانا اور دادا بن چکے ہیں، کیا شادی کریں گے، اور وہ بھی ایک معمولی سی لڑکی کے ساتھ؟ لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا، آپ جانتے ہیں چودھری صاحب، جب ہمارے پاس کوئی شکایت پہنچتی ہے تو اس پر کارروائی لازم ہو جاتی ہے۔ بس تو میں معمول کی پوچھ گچھ کے لیے ادھر آ گیا تھا۔ حالانکہ اس نامراد نے آپ پر کسی اور حوالے سے بھی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، اور میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، مزید کیا بکواس کی ہے اس کتے نے؟ میں نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے ایک کاری ضرب لگائی۔ وہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے اور عائشہ کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں، اسی لیے عائشہ آپ کے دباؤ میں ہے اور وہ نبیلہ کی شادی آپ سے کرنے کو تیار ہے۔ وہ اپنے شوہر کی ذرا عزت نہیں کرتی، اسے الو کا گوشت کھلا کر گھر کے ایک کونے میں پھینک رکھا ہے۔ اس کے گھر کا سارا خرچہ آپ کی حویلی سے جاتا ہے، اس لیے آپ کے 2 لشکروں نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ اس کے خلاف ایک گہری سازش کر رہے ہیں۔ ملک صاحب، وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے قہرناک انداز میں بولا، میں قانون کا بہت احترام کرتا ہوں،
وہ اس وقت آپ کی تحویل میں ہے، اس لیے میں آپ کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ اگر وہ تھانے سے باہر ہوتا تو یقین کریں اس بکواس پر میں اس کی گردن مروڑ کے رکھ دیتا۔ میں نے دل میں کہا، چودھری صاحب، مجھے آپ کی طرف سے کسی ایسے ہی رد عمل کی توقع تھی، جبھی تو انور کی حفاظت کے پیش نظر میں نے اسے تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ میں نے انور کی ذات سے منسوب کر کے جو بھی کہانی چودھری کو سنائی تھی اس کی اثر پذیری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انجانے میں کسی نے اس کی اندیکھی دم پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ وہ بری طرح بلبلا رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ ایک لمحے کے بعد وہ غصیلے لہجے میں بولا، ملک صاحب، دیکھا آپ نے اس کمبخت نے بیچاری عائشہ پر کتنا گھناؤنا الزام لگایا ہے۔ اس سے اس کی گندی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، اس کمینے کی بکواس کے مطابق اگر مجھ میں اور عائشہ میں ایسا کوئی تعلق رہا ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے پر کیسے تیار ہو جاتی؟ وہ کمبخت آپ کو گمراہ کر رہا ہے ملک صاحب، جبکہ عائشہ کا معاملہ صرف اتنا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، عائشہ ایک طویل عرصے تک میری حویلی میں نوکرانی کے طور پر کام کرتی رہی ہے۔ اس کا گھر والا حیات احمد ایک نمبر کا ہڈ حرام اور نکھٹو ہے۔ ظاہر ہے عائشہ پورا دن میری حویلی میں جان مارتی رہی ہے تو اس کے گھر کا خرچہ بھی میرے ہی توسط سے چلتا رہا ہے۔ بس فرق اتنا سا ہے کہ میں نے اس سلسلے میں ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے۔ عائشہ باقاعدہ حویلی میں کام کرنے نہیں آتی، لیکن میں ایک اچھی روایت کو ابھی تک نبھا رہا ہوں۔ ویسے بھی دریا میں سے اگر ایک قطرہ نکل جائے تو اس سے دریا کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اور پھر اگر میں عائشہ کے گھر کا خرچہ چلا بھی رہا ہوں تو اس ذلیل انسان کو کیا تکلیف ہے ملک صاحب؟ اس نے سنسناتے ہوئے لہجے میں مجھے مخاطب کیا، پھر گمبھیر انداز میں بولا، انور اس وقت آپ کی کسٹڈی میں ہے۔ میرے آدمیوں نے پکڑ کر اسے آپ کے حوالے کیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے نبیلہ کی گمشدگی میں اسی کا ہاتھ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اگر آپ نبیلہ کو بازیاب کروانے کے بعد اس خارش زدہ کتے کو جیل بھجواتے ہیں تو اچھی بات، ورنہ کیا چودھری صاحب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں اس ناپاک جانور کو اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر انور لمبے عرصے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں جاتا تو بشیر درخان کو یہ گاؤں چھوڑ کر اپنا ٹھکانہ کہیں اور کرنا ہوگا۔ میں اس گاؤں کا چودھری ہونے کی حیثیت سے نہیں انہیں گاؤں در بدر کر سکتا ہوں۔ آپ کو ایسا قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی چودھری صاحب، میں نے اسے لگام رکھنے کے لیے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ انور کی طرف سے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اسے ایسا فٹ کروں گا کہ اس کی آنے والی 7 نسلیں بھی اس نوعیت کی بکواس کی جرات نہیں کر سکیں گی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، کوئی بھی مجرم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا۔ مجھے آپ سے یہی امید ہے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں قانون کو ہاتھ میں لینے کا حامی نہیں ہوں، اسی لیے میرے بندوں نے اس بدبخت کو پکڑ کر آپ کے حوالے کیا ہے، ورنہ میں اسے حویلی میں بلا کر اس کے سارے کسبل نکال سکتا ہوں۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ اس کا انجام بڑا عبرتناک کریں گے۔ آپ بے فکر ہو جائیں چودھری صاحب، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں انصاف کے تقاضے ضرور پورے کروں گا۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ میں نے اس کے ساتھ گرم جوش مصافحہ کیا اور حویلی سے نکل آیا۔ واپسی کی مٹر گشت میں بھی میرا ذہن پوری طرح بیدار اور فعال رہا، اور تھانے پہنچنے سے پہلے ایک ایسا آئیڈیا میرے دماغ میں آ ہی گیا جس پر عمل کر کے میں اس کیس کا ڈراپ سین چلا سکتا تھا، اور وہ آئیڈیا تھا عائشہ پر خصوصی کام۔ میں نے تھانے میں قدم رکھا تو ASI کو ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں اس تھانے کے احاطے میں کھڑے تھے۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہی ڈاٹور نے بآواز بلند کہا، لے انچارج صاحب بھی آ گئے۔ وہ جملہ یقیناً اس نے اپنے ساتھ والے کھڑے ہوئے شخص کو سنانے کے لیے ادا کیا تھا۔ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس دوران میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ ASI نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، وہ گویا اس شخص کا تعارف کروا رہا تھا، ملک صاحب یہ بشیر ترکھان ہے، وہ اپنے بیٹے انور سے ملنے تھانے آیا تھا۔ میں نے حوالتی اس سے ملاقات کرا دی ہے اور اب یہ واپس جا رہا ہے۔ میں نے چودھری کی حویلی کا رخ کرنے سے پہلے وہی ڈاٹور کو خصوصی ہدایت دے دی تھی کہ اسے میری غیر موجودگی میں تھانے کا نظام کس طرح سنبھالنا ہے۔ انہی ہدایت میں بشیر ترکھان کے حوالے سے بھی چند اہم باتیں تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ وحید نے بشیر ترکھان کو اطمینان بخش طریقے سے ڈیل کیا ہوگا۔ وحید نے میرا تعارف کرایا تو بشیر ترکھان مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بڑی عاجزی سے بولا، تھانے دار جی، میں بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، میرا بیٹا اغوا جیسے جرم میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کل دوپہر کو اپنی ماسی سے ملنے دوسرے پنڈ گیا ہوا تھا۔ اگر اس دوران میں عائشہ کی بیٹی غائب ہوئی ہے تو اس میں میرے انور کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے انور کو پھنسانے کے لیے کوئی گہری سازش کی جا رہی ہے۔ بشیر، میں نے اس کے خاموش ہونے پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا،
پہلی بات تو یہ کہ تمہیں چھوٹی یا بڑی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، بلکہ میں اپنے طور پر تحقیق اور تفتیش کرتا ہوں۔ اگر تمہارا بیٹا بے قصور ہے تو یقین کرو اس کا ایک بال بھی واقع نہیں ہوگا۔ بس ایک رات کی بات ہے، کل تک میری تفتیش مکمل ہو جائے گی۔ اگر انور نے نبیلہ کو اغوا کر کے کہیں نہیں چھپایا تو سمجھو کہ کل کی رات یہ اپنے گھر میں سوئے گا، اور اگر یہ اس معاملے میں ملوث ہے تو پھر اسے کوئی بھی قرار واقع سزا سے نہیں بچا سکے گا۔ میں سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے بیٹے کو معمول کی پوچھ گچھ کے لیے روکا ہوا ہے، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، اللہ بھلا کرے گا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ مطمئن ہو کر واپس چلا گیا۔ میں وحید راٹھور کے ساتھ اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ وحید نے بڑی بےتابی سے پوچھا، ملک صاحب، ادھر چودھری کی حویلی میں کیا رہا؟ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے وہاں ہونے والی گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر پوچھا، اب آپ کا کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ ارادہ تو میرا نیک ہی ہے۔ تم فوراً جاؤ اور نبیلہ کی ماں عائشہ کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آ جاؤ، اور ہاں، یہ کوشش کرنا کہ وہ اکیلی ہی آئے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی بالکل سمجھ رہا ہوں، وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کوئی خاص قسم کا ٹرائل کرنے والے ہیں۔ وہی جو کچھ بھی ہوگا تمہاری نظر کے سامنے ہی ہوگا، میں نے دو معنی انداز میں کہا۔ تم وقت ضائع نہ کرو، فوراً عائشہ کے گھر کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ اوکے سر۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ عائشہ کو اپنے ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ پتہ نہیں اس نے نبیلہ کی ماں کو کیا راگ دیا تھا کہ وہ خاص ہی مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ میں نے عائشہ کو اپنے ساتھ میز کی دوسری جانب بیٹھنے کو کہا۔ وحید راٹھور بھی ایک کرسی کھینچ کر تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ عائشہ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب، اس نامراد نے کیا بتایا ہے کہ میری بیٹی کے بارے میں؟ اس کا اشارہ انور علی کی طرف تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، عائشہ، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے تھانے بلایا ہے کہ انور نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ جی؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے ایک لفظی جملے میں دنیا جہاں کی حیرت بھری ہوئی تھی۔ یہ اس کا ایک بے ساختہ عمل تھا، جیسے اسے میری بات کا یقین نہ آیا ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے پوچھا، کیوں، کیا میری بات کا تمہیں یقین نہیں آیا؟ نہیں جی، ایسی بات نہیں۔ وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ آپ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ کیا بتاتا ہے وہ نبیلہ کے بارے میں؟ میری بچی کس حال میں اور کہاں ہے؟ آپ نے اسے کیا پوچھا؟ میں نے بسطور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، عائشہ بی بی، تم میری بات کو بالکل غلط سمجھتی ہو۔ میں نبیلہ کے بارے میں نہیں کہہ رہا تھا۔ پھر اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ پھر اس شیطان نے کس جرم کا اقرار کیا ہے؟ جرم محبت۔ میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، کیا؟ آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، عائشہ بی بی، انور نے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی سے سچی محبت کرتا ہے، اور اسی جرم محبت کی پاداش میں چودھری اسے فٹ کرانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی نبیلہ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ یہ بکواس تو کسی کام کی نہ ہوئی تھانے دار جی، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولی۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ اس نے نبیلہ کو اغوا کرنے کا جرم قبول کر لیا ہے۔ عائشہ، تم سیانی بیانی ہو، میں نے آگے کو جھک کر رازدارانہ لہجے میں کہا۔ نبیلہ کو اغوا کرنے کا اقرار وہ کیسے کر سکتا ہے جبکہ اس نے یہ جرم کیا ہی نہیں؟ آپ بھی اس بدبخت کی طرفداری کر رہے ہیں تھانے دار جی، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولی۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ ناراض نہ ہو عائشہ بی بی، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ انور نے نبیلہ کو اغوا کیا ہے یا نہیں؟ سزا تو اسے ہر صورت ملے گی۔ میں اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیچ کر ہی دم لوں گا۔ اس نے خوشی بھری حیرت سے مجھے دیکھا اور بولی، پتہ نہیں آپ کس قسم کی الجھی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم اپنے ذہن کو اور نہ تھکاؤ، میری بات میں کوئی الجھن نہیں ہے عائشہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری چودھری صاحب سے بات ہو گئی ہے، میں ابھی ان کی حویلی سے ہی آ رہا ہوں۔ سمجھو کہ نبیلہ کے حوالے سے اب بھی میں تم لوگوں کے راز میں شریک ہوں۔ چودھری مشتاق نے اعتماد میں لے کر مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، بلکہ میں تو نبیلہ سے… میں نے جان بوجھ کر ادھورا جملہ چھوڑ کر تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اضطراری لہجے میں اس نے مجھ سے پوچھا، آپ نبیلہ سے کہاں مل کر آ رہے ہیں؟ اس کے ایک اضطراری جملے نے ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ میں نے ایک گہری سکون بخش سانس خارج کی۔ میں نے اپنے نامکمل جملے میں قطعاً ایسا کوئی تاثر نہیں دیا تھا کہ میں نبیلہ سے مل کر آ رہا ہوں، لیکن میری اس سیدھی اور سادہ سی چال نے اس کی زبان کو حقیقت حال کے اظہار پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ خدشہ یا اندازہ سچ ثابت ہو رہا تھا کہ نبیلہ کو چودھری مشتاق اور عائشہ نے ملی بھگت سے کہیں غائب کیا تھا۔ میں نے اس کے اضطراری استفسار کے جواب میں بدستور دھیمے لہجے میں کہا، میں نے کہا، عائشہ، تم سیانی بیانی ہو، اور یہ بھی بتایا ہے کہ نبیلہ والے معاملے پر میری چودھری مشتاق سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ اسی نے مجھے بتایا کہ نبیلہ کو ڈیرے پر چھپایا گیا ہے۔
میں ابھی چودھری کے ڈیرے پر ہی نبیلہ سے مل کر آ رہا ہوں، وہ بھلی چنگی اور خوشباش ہے۔ چودھری صاحب نے بتایا ہے کہ جب میں انور کو جیل بھجوا دوں گا تو نبیلہ کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا ہے نا، میں تم دونوں کے راز میں شریک ہو چکا ہوں۔ یقین تو آ گیا ہے جی، پر میرے دل میں ایک بات چبھ رہی ہے، وہ اے ایس آئی کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ بالکل کسی کانٹے کی طرح جی، یہ اے ایس آئی راٹھور ہے، میرے مکمل بھروسے کا آدمی، میں نے عائشہ کی پریشانی دور کرتے ہوئے کہا۔ تم بے دھڑک بتاؤ کون سی بات تمہارے دل میں کھٹک رہی ہے؟ وحید راٹھور ہماری گفتگو کے دوران بالکل خاموش بیٹھا رہا، بالفاظ دیگر وہ اس سچویشن کو انجوائے کر رہا تھا۔ عائشہ متذبذب انداز میں بولی، تھانے دار جی آپ ابھی نبیلہ سے مل کر آ رہے ہیں تو ظاہر ہے جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے، مگر چودھری صاحب نے مجھ سے کیوں غلط بیانی کی؟ کیسی غلط بیانی عائشہ؟ میں نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ اس نے بتایا، چودھری صاحب نے تو مجھے بتایا تھا کہ وہ نبیلہ کو بے ہوش کرنے کے بعد دارا مرکی والا کے ساتھ بھرتپور بھیج دیں گے۔ دارا اسے وہاں اپنے کسی بندوں کے پاس چھوڑ کر یہاں واپس آ جائے گا۔ بھرتپور والے بندے بھی دراصل چودھری صاحب ہی کے نمک خوار ہیں۔ پروگرام یہ طے ہوا تھا کہ انور کے جیل جانے کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو نبیلہ کو یہاں لے آئیں گے، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ… میں نے کہا ہے نا، تم اپنے جی کو نہ الجھاؤ، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ نبیلہ بھرت پور میں ہے یا یہاں والے چودھری کے ڈیرے پر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت جلد وہ تمہارے سامنے ہوگی اور اس وقت تم سرکاری مہمان کی حیثیت سے میرے پاس رہو گی۔ میرا آخری جملہ سن کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا، وہ مضطرب انداز میں بولی، جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب بڑا واضح ہے عائشہ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا۔ جب تک میں بھرت پور سے تمہاری بیٹی کو بازیاب کر کے یہاں نہیں آتا تمہیں میرے تھانے کے حوالات میں رہنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم آزاد گھومو اور چودھری مشتاق سے جا کر اس بات کی تصدیق کرو کہ اس نے مجھے نبیلہ والے راز میں شریک کیا ہے یا نہیں۔ تو کیا؟ اس کی آنکھوں میں دہشت سی بھر گئی۔ میں نے کڑک کر کہا، تو کچھ نہیں تو کچھ نہیں۔ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ ڈیرے پر نبیلہ سے مل کر آ رہے ہیں، اس کی حالت دیدنی تھی، پھر اسے لینے کے لیے بھرت پور کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بولتے بولتے یکدم خاموش ہو گئی، اس کی آنکھ میں مجھے موت کے سائے لہراتے دکھائی دیے۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں نے ایک سیدھی چال چل کر اسے بڑا الٹا پھنسا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہائے دوائی شروع کرتی، میں نے حوالدار بہادر علی کو بلا کر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ پھر وہی راٹھور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کہو کیسا رہا میرا آئیڈیا، پسند آیا یا نہیں؟ سپر سر سپر، وہ سراہنے والے انداز میں بولا، آپ نے تو کمال کر دیا۔ اب تھوڑا بہت کمال اور جلال تمہیں بھی دکھانا ہے وحید، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے جوشیلے لہجے میں بولا، حکم ملک صاحب۔ بھرت پور یہاں سے صرف 2 میل کے فاصلے پر مشرق میں واقع ہے۔ میں نبیلہ کو بازیاب کرنے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی میں کامیاب لوٹوں گا۔ اس دوران تمہیں جواں مردی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ چودھری کو عائشہ کی حراست کا علم ہو جائے، وہ خود یا اپنے کسی لشکرے کو تانے بھیج سکتا ہے تاکہ صورتحال سے آگاہی حاصل کر سکے۔ تم نے کسی بھی شخص کو عائشہ تک نہیں پہنچنے دینا، ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ میں سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، عائشہ کی حمایت میں آنے والا کوئی بھی شخص اگر زیادہ اکڑ فون دکھانے کی کوشش کرے تو لمحہ ضائع کیے بغیر اسے پکڑ کر حوالات میں بند کر دینا، چاہے وہ چودھری مشتاق ہی کیوں نہ ہو۔ میری طرف سے تمہیں مکمل اختیارات حاصل ہیں، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ میں آپ نے اختیارات دیے ہیں تو سمجھے میں شیر بن گیا ہوں، اب چودھری ہو یا اس کا کوئی پالتو جانور، اگر اس نے میرے منہ لگنے کی جرات کی تو میں اسے چیر پھاڑ کر کھا جاؤں گا۔ شاباش، میں نے ستائشی لہجے میں کہا۔ برائی اور باطل کے خلاف ایک پولیس اہلکار کو ایسا ہی پرعزم اور فرض شناس ہونا چاہیے۔ میں تھانے کے عملے کو خصوصی ہدایت دے کر جاؤں گا، اس کار خیر میں وہ تم سے مکمل تعاون کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، پھر پوچھا، کیا آپ بھرت پور اکیلے ہی جائیں گے؟ میں اپنے ساتھ کانسٹیبل گل فراز کو لے کر جا رہا ہوں۔ اس روز میں سورج غروب ہونے سے پہلے ہی کامیاب واپس لوٹ آیا۔ انسان کا عزم مضبوط اور حوصلہ جوان ہو تو وہ پہاڑ کاٹ کر بھی اپنے لیے راستہ بنا سکتا ہے۔ میں نے نہ صرف نبیلہ کو بازیاب کرا لیا تھا بلکہ بھرت پور سے چودھری مشتاق کے 3 بندوں کو بھی گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ جب میں نے تھانے میں قدم رکھا تو ایک سنسنی خیز صورتحال میری منتظر تھی۔ چودھری مشتاق اپنے حواریوں کے ہمراہ بنفس غلیظ تھانے میں موجود تھا اور عائشہ کی رہائی کے لیے وحید راٹھور سے گرما گرمی کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ برہمی سے بولا، صفدر حیات، تم نے مجھ سے بہت خطرناک دھوکہ کیا ہے، یاد رکھو اس حرکت کا بڑا بھیانک نتیجہ برآمد ہوگا۔ حرکت میں برکت ہے چودھری مشتاق، اور خاص ہی صحت مند برکت ہے۔
میں نے نبیلہ اور اس کے بھرت پور سے گرفتار ہونے والے بندے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک دھوکہ دینے کا تعلق ہے تو بلف گیم دھوکہ دہی کے کھیل میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، تم نے کتنی رتی سچ اور کتنے ٹن جھوٹ بولا ہے مجھ سے، اور تم جو بھیانک نتیجے کا ذکر کر رہے ہو نا۔ میں نے ڈرامائی توقف کیا، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، نتیجہ تو واقعی بڑا بھیانک نکلنے والا ہے، لیکن میرے لیے نہیں، تمہارے لیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بڑی بدتمیزی سے مستفر ہوا۔ میں نے وحید راٹھور کو مخصوص اشارہ کرتے ہوئے کہا، راٹھور صاحب، چودھری مشتاق کو آسان زبان میں میری بات کا مطلب سمجھا دو۔ میں سمجھانے بیٹھ گیا تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ ایسا ہی خطرناک انداز میں چودھری کی جانب بڑھا تو وہ چلا اٹھا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ یہ بےہودگی نہیں، گرفتاری ہے چودھری صاحب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں تمہیں نبیلہ کو اغوا کرانے اور حبس بیجا میں رکھوانے کے الزام میں گرفتار کر رہا ہوں۔ اب تمہاری باقی کی ابتدائی زندگی میرے تھانے کے حوالات میں اور آخری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ بھڑک کر بولا، اور اس کے ساتھ ہی باہر کی جانب دوڑ لگانے کی کوشش کی۔ مجھے اس سے ایسی حرکت کی توقع تھی۔ میں نے بڑی پھرتی سے اس کی ٹانگوں میں اڑنگا لگایا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ منہ کے بل فرش پر جا گرا۔ اس ٹکراؤ نے اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ برآمد کی، وہ بلبلاہٹ بھرے انداز میں مجھے غلیظ گالیوں سے اور خطرناک دھمکیوں میں تولنے لگا۔ میں نے اس کی یاد گوئی اور لن ترانیوں کی ذرا پرواہ نہیں کی اور اس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے اپنے تھانے کے حوالات میں بھر دیا۔ حوالات اس شکم سیری پر بڑی خوش نظر آتی تھی۔ پیٹ بھرنے کے لیے کھانا تو اسے ملتا ہی رہتا تھا، لیکن چودھری مشتاق کے وجود نے گویا اس کے لیے شاہی ضیافت کا اہتمام کر دیا تھا۔ چودھری مشتاق کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے میرے پاس نبیلہ کی شکل میں ایک مضبوط گواہ موجود تھی۔ وہ چودھری سے شدید نفرت کرتی تھی، اتنا ہی ٹوٹ کر وہ انور کو چاہتی تھی۔ اس محبت کی قوت نے اس کے اندر ایسا حوصلہ پیدا کیا کہ وہ حالات کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ چودھری نے مختلف ذرائع سے خطرناک دھمکیاں دیں، لیکن اس کے پائے استقامت پہ کوئی لرزش نہ آئی۔ نبیلہ کے استقلال اور تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر عائشہ بھی چودھری کے خلاف ہو گئی۔ اس نے اس بھیڑیے کا سارا الزام چودھری مشتاق پر ہی ڈال دیا۔ اس نے اپنے حلفیہ بیان میں بتایا کہ وہ چودھری کے دباؤ کے سبب مجبور ہو گئی تھی۔ عائشہ وعدہ معافی گواہ بنی تو میرا اور کام بھی آسان ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی نبیلہ اور انور کا کام بھی سہل ہو گیا۔ ان کی سچی محبت رنگ لے آئی۔ ادھر میں نے چودھری مشتاق کو عدالت سے سزا دلوا کر جیل بھجوا دیا، ادھر نبیلہ اور انور کی شادی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ چودھری مشتاق نے اپنی طاقتور تعلقات کا استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے سزا سے بچنے کے لیے سر تا پا زور مارا تھا، لیکن اس کے مد مقابل کوئی عام تھانے دار نہیں بلکہ ملک صفدر حیات تھا۔ میں نے اس کی ہر چال اسی پر لٹا کر نبیلہ سے کیا ہوا وعدہ نبھا دیا۔ بعض اوقات چہل قدمی کرتے ہوئے ایسے ہی انمول آئیڈیاز ذہن میں آ جاتے ہیں، جیسے کہ میرے ذہن میں وارد ہوا تھا۔ میں نے عائشہ کی زبان کھلوانے کے لیے ایک سیدھی چال چلی جو نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ نہ صرف نتیجہ خیز ثابت ہوئی بلکہ اس نے بہت سو کی زندگی میں بہار، نکھار اور سدھار پیدا کر دیا تھا۔